السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فائزہ افتخار کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ہم دشت تھے کہ دریا۔ ناول بہت اچھا ہے، ہماری سوسائٹی کی حقیقت دکھاتا ہے اور بہت ہی تلخ حقیقت دکھاتا ہے۔ مجھے امید آپ کو اچھا لگے گا۔ کوئی ٹپیکل لو سٹوری ٹائپ نہیں ہے، بس ایک فیملی کی کہانی ہے اور بہت اچھی کہانی ہے۔ چلیں جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو۔ اسے سن کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظمہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے، اور وہ بھی میری بیٹی کے لیے، میری زینب کے لیے؟ میری ہی ماں جائی ہے وہ، کیسے میری بیٹی کو؟ وہ سوچ رہا تھا، لیکن منصور کی آواز نے اس کے سوچنے سمجھنے کی باقی صلاحیتیں بھی منجمد کر دیں۔ بالکل درست فیصلہ کیا آپ نے باجی، وہ تو میرا بیٹا پھانسنے کے چکر میں تھے، میں نے صاف انکار کر دیا تو آپ کو چکر دینے لگے۔ میں تو چھوٹا ہوں، مزید سچ نہ کہہ سکا۔ اچھا ہوا آپ نے گھری گھری سنا دی، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ بات جو اب آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی کہہ دینا چاہیے تھی، آخر آپ بڑی ہیں، کہہ سکتی ہیں۔ اس نے اکسایا، مگر ناظمہ نے جیسے بڑا احسان کرتی ہوئے کہا، اب کیا کریں، آخر ہے تو بھائی۔ اور پھر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ شاید اس نے اب تک دوسری والی بات منصور اور فاطمہ کو نہیں بتائی تھی۔ اور فاطمہ، تم اتنی بے فکر مت بیٹھو، کیا پتہ بھائی جان تمہارے پاس آ جائیں، آخر تمہارے دو بیٹے ہیں اور تم تو ہو ہی بے وقوف، ان کی مسکین سی شکل دیکھ کر کہیں نرم نہ پڑ جانا۔ یہ منصور کی بیوی تھی، اس کی چھوٹی بھاوج، اور کتنا تمسخر تھا اس کے لہجے میں اپنے جیٹ کے لیے۔ سرمد نے جھرجھری لی، نہیں بھابھی، وہ جانتے ہیں میرے دونوں بیٹے زینب سے کئی سال چھوٹے ہیں، ہمیشہ کی کم گو فاطمہ نے جواب دیا۔ اس گمان میں مت رہنا، عمروں کا فرق ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے بھلا؟ اس نے وحشت زدہ سا ہو کر اس گھر کو دیکھا جو اس نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا، یہ سوچ کر کے عمر بھر کی مشقت کے بعد وہ یہاں سستانے کے لیے آئے گا۔ لیکن اس گھر کی پناہیں نہ اس کے لیے گرم جوش تھیں، نہ اس کی اولاد کے لیے۔ یہ گھر پہلے بھی اس کے لیے مکان تھا اور اب بھی مکان ہی ہے، ایک پرایا مکان۔ آج سے 8 سال پہلے بھی وہ اس گھر میں نہیں، اس مکان میں آیا تھا۔ تب اسے بنے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، لیکن تب بھی اسے وہ کونے والا ہی کمرہ ملا تھا، اور تب بھی اس کے حصے میں اتنا ہی گریز آیا تھا۔ نہیں، اتنا نہیں جتنا اب آیا ہے۔ اب تو یہ گریز لا تعلقی، اجتناب اور حقارت سے ضرب کھا کھا کر کئی گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب امریکہ کے ویزے ملنا اتنا مشکل نہ ہوتے تھے۔ اس لیے BA کرنے کے بعد 4 سال تک دھکے کھانے کے بعد جب اچانک اسے پہلی بار اپلائی کرنے کے بعد ورکنگ ویزا مل گیا تو مارے حیرت اور خوشی کہ وہ یہ تک سوچنا بھول گیا کہ ٹکٹ کا انتظام کیسے کرے گا اور وہاں کس کے پاس جائے گا۔ جانے والوں میں دور دور تک کوئی امریکہ تک نہیں پہنچا تھا۔ جب جی بھر کے خوش ہو لیا تو یہ فکر لے کر بیٹھ گیا کہ آخر جانے کا بندوبست کیسے ہو۔ آخر اماں نے بچا بچا کر رکھے اپنے 2 کنگن اور ناظمہ کے جہیز کے لیے بنائے چند تولے کے زیورات بیچ دیے۔ ابا کا پرانا اسکوٹر بھی چند ہزار میں بک گیا۔ ناظمہ نے میٹرک کے بعد گھر بیٹھ کر ٹیوشنیں پڑھا کر جو تھوڑی بہت رقم جمع کی تھی وہ بھی اس کے حوالے کی۔ نہ مکان اپنا تھا نہ دکان جسے بیچا جاتا، اس لیے جو کمی رہتی تھی وہ قرضہ لے کر پوری کی گئی۔ سود پر قرضہ بھی کتنے جتنوں کے ساتھ ملا، اور یوں اس نے کتنی ہی امیدوں، کتنی ہی آرزوؤں کے بوجھ کے ساتھ اس اجنبی سرزمین پر پہلا قدم رکھا۔ وہ یہاں بالکل اجنبی تھا، ایک دم انجان۔ گھبراہٹ سے سوا بے چینی تھی، اور بے چینی سے بڑھ کے لاچاری، اور اس سے بھی زیادہ اذیت ناک وہ ہراس تھا جو اس کی ہڈیوں تک میں اترتا جا رہا تھا۔ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کیسے جاؤں، کہاں رہوں؟ ایئرپورٹ سے وہ نکل تو آیا، مگر اب سڑک پہ کھڑا ان سوالوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ کسی ایسے ہوٹل کے بارے میں نہیں جانتا تھا جہاں کم سے کم روپے خرچ ہوں۔ اسے اپنی جیب میں موجود معمولی سی رقم کا بھی اندازہ تھا، اور یہ احساس بھی تھا کہ نہ جانے اور کتنے دن انہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے۔ کتنی قصے سن رکھے تھے کالوں کی دہشت گردی کے، یہ خوف اسے سہمائی دے رہا تھا کہ اگر کسی نے یہ چند ڈالر بھی ہتھیا لیے تو وہ کیا کرے گا۔ آس پاس سے گزرنے والے دیوہیکل لمبے تڑنگے لال لال آنکھوں والے کالوں کو دہشت زدہ سا دیکھ رہا تھا جب ایک اور سیاہ فام نے اس کے بالکل سامنے ٹیکسی روکی۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور ساری انگریزی گھٹنوں کے بل جا گری۔ احمقوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگا۔ ڈرائیور نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس کا سر اور زور زور سے ہلنے لگا۔ وہ سیاہ فام غور سے اسے دیکھنے لگا، جس پر سرمد مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ آؤ کم ان یار۔ اس کے منہ سے یار کا لفظ سن کر وہ جھٹکا کھا کر پیچھے مڑا۔ جامنی ہونٹوں سے بڑے بڑے سفید دانت نکالے وہ شاید مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ اس نے اپنی ہی زبان میں پوچھا۔ میں کچھ سمجھ لیتا ہوں، بول نہیں سکتا۔ دراصل میں 2 پاکی اور ایک انڈین کے ساتھ روم شیئر کرتا ہوں۔
اب سرمد کی سمجھ میں اس کا یار کہنا آ گیا۔ اگرچہ صرف ایک جانا پہچانا سا لفظ سن لینے کے بعد کسی پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر لینا سراسر بے وقوفی ہے، مگر اسے کسی کا ہاتھ تو تھامنا تھا، اس لیے اللہ کا نام لے کر اس کی یلو کیب میں بیٹھ گیا۔ دل میں صرف یہ امید تھی کہ اس کا واسطہ 2 پاکستانیوں سے ہے، شاید ان کے توسط سے ملازمت کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ سیاہ فام نے اپنا تعارف مائک کہہ کر کرایا تھا۔ مائک سے اس نے التجا کرتے ہوئے عرض کی کہ وہ اپنے پاکستانی دوستوں سے اس کی ملاقات کروا دے۔ اس وقت تو مشکل ہے، سب اپنے اپنے کام دھندے پر ہیں، انور تو اوور ٹائم لگاتا ہے، تم رات کو مل لینا، ایڈریس مجھ سے لے لو۔ اچھا پھر ایسا کرو، مجھے کسی ایسی جگہ اتار دو جہاں کم سے کم کرایہ دینا پڑے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ میری ہی فلیٹ میں چلے چلو، روم اس وقت خالی ہوتا ہے، تم چند گھنٹے آرام کر لو، میں اس کے لیے چٹ چھوڑ جاؤں گا کہ وہ تم سے بات کر لے۔ سرمد نے سر ہلا دیا، مگر جیسے ہی ٹیکسی ایک گندی تنگ سٹریٹ میں مڑی اس کا دل ڈوب گیا۔ دونوں طرف اونچی اونچی عمارتیں تھیں جن میں کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھیں، ہر طرف سیاہ فام چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے لے کر تنگ سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ادھر لفٹ ہے مگر سالوں سے بند پڑی ہے۔ 3 منزلہ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر وہ 2 کمروں کا مختصر سا فلیٹ تھا جس کے ایک کمرے میں 4 لوگ کرایہ شیئر کرتے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کی دیوار پر آویزاں کل اسے اندر تک پرسکون کر گئے۔ اسے یقین آ گیا کہ ضرور یہاں 2 پاکستانی مسلمان رہتے ہوں گے۔ اس نے بے فکری سے نیند پوری کی۔ مائک میزبانی کے فرائض نبھاتے ہوئے اسے خواہ مخواہ کے مہمان کو کافی کے ساتھ بسکٹ اور فش سینڈوچز بھی دے گیا۔ سعید اور پھر انور سے ملنے کے بعد اس کا رہا سا خوف بھی دور ہو گیا۔ دونوں نے اس کی مدد کا وعدہ تو کیا، لیکن کمرے میں مزید کسی فرد کے لیے گنجائش نہ نکالنے کا بھی صاف صاف ذکر کر دیا۔ یار کام بہت ہے یہاں، محنتی بندے کے لیے تو بہت ہی زیادہ، کل صبح ہی کسی نہ کسی سٹور پر لگوا دوں گا۔ مجھے یہاں آئی 8 سال ہو گئے ہیں، ڈالر اتنے نہیں بنائے لیکن واقفیت بہت بنائی ہے۔ البتہ رہنے کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے اگر 4 کی بجائے 5 لوگ کرایہ شیئر کریں، اپنی تو بچت ہے، لیکن تم خود ہی دیکھو کیا کمرے میں 4 لوگوں کی بھی گنجائش ہے؟ آنند نائٹ ڈیوٹی دیتا ہے، صبح آتا ہے جب ہم لوگ کام پر نکل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آنے سے پہلے ہی نکل جاتا ہے، اس لیے گزارا ہو رہا ہے۔ اب یا تو تم بھی کوئی نائٹ ڈیوٹی ڈھونڈ لو یا پھر کوئی اور ٹھکانہ۔ اتنا بتا دوں نائٹ ڈیوٹی میں آمدنی ذرا نہیں، خاص طور پر کسی سٹور میں۔ مائک نے اسے پارکنگ میں کھڑی اپنی ٹیکسی میں سونے کی اجازت دے دی اور ایک فالتو کمبل بھی۔ سعید درست کہہ رہا تھا، دوسرے ہی روز اسے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کی گروسری کے شعبے میں سیلز مین کی جاب مل گئی۔ کام آسان تھا، بس مسلسل کئی گھنٹے کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینا پڑتی تھی۔ فی الحال نیو یارک میں ان تینوں کے علاوہ اس کا کوئی شناسہ نہیں تھا، اس لیے ٹیکسی میں راتیں بسر کر لینا گوارا کر لیا، لیکن دوسرے ٹھکانے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ چند دنوں بعد جب وہ شہر سے کچھ واقف ہو گیا تو اس نے مائک سے رات کو اس کی یلو کیب چلانے کی اجازت مانگی، اسے حصہ دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن مائک نے کمال مہربانی سے کسی قسم کی رقم کے عوض کے بغیر اسے ٹیکسی استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ 3 مہینے کی مختصر سے عرصے میں اس نے 4 جگہ سیلز مین کی نوکری کی۔ شام سے لے کر رات 1:30-2 بجے تک وہ آرام کرتا، پھر ایئرپورٹ تک اپنا بیڈ روم ڈرائیو کر کے لے جاتا۔ صبح تک بعض اوقات 2-3 سواریاں مل جاتی، گزارا ہو ہی رہا تھا، لیکن ابا کا ہر خط اسے بے چین کر دیتا اور وہ گزارے کو ناکافی سمجھنے پر مجبور ہو جاتا۔ قریب تھا کہ وہ مایوس ہو کے اپنے امریکہ آنے کے فیصلے کو بے وقوفی قرار دے دیتا کہ اچانک اس کی ملاقات شمسی صاحب سے ہوئی۔ شمسی صاحب اسٹور کے مالک تھے جہاں آج کل وہ کیشیئر تھا۔ اس کی محنت اور سب سے بڑھ کے شرافت کے قائل ہو گئے۔ امریکہ میں یہ ان کا واحد سٹور نہ تھا، بلکہ صرف نیو یارک میں ہی ان کے 2 اور سٹور، ایک پیٹرول پمپ اور ایک درمیانے درجے کا ہوٹل بھی تھا۔ ان کا ہوٹل آج کل خسارے میں جا رہا تھا، اس کے لیے انہوں نے ہائی کوالیفائڈ مینیجر بھی بدل کر دیکھے مگر فائدہ نہ ہوا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگا کہ سرمد ان کے ہوٹل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی سرمد کو موقع ملا خود کو ثابت کرنے کا، اس نے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ ہوٹل جس علاقے میں تھا وہاں انڈین اور پاکستانیوں کی خاصی تعداد بستی تھی، جبکہ مینیجر امریکن تھا اور دیگر عملہ بھی زیادہ تر مقامی تھا۔ سرمد نے ایسا ماحول پیدا کیا جس میں ایک ایشیائی شخص کے لیے خاصی کشش تھی۔ سرمد نے انٹیریئر ڈیکوریشن میں ایسی تبدیلیاں پیدا کی جن سے اضافی خرچہ بھی نہ ہوا اور مشرق کے سارے رنگ واضح ہو گئے۔ لوک موسیقی کی دھنیں بجنے لگیں، ڈائننگ ہال میں مشرقی برتنوں کا استعمال شروع کیا، رہائشی کمروں میں بھی یہی اہتمام کیا گیا۔ چند ہی مہینوں میں خاصا فرق پڑا اور یہ ہوٹل نیو یارک آنے والے پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کا دل پسند مقام ہو گیا۔ شمسی صاحب نے اسے مینیجر بنا دیا، وہ اور دل لگا کے محنت کرنے لگا۔ اب اس نے ٹیکسی میں سونا چھوڑ دیا تھا، وہ اسی ہوٹل کے ایک آرام دہ کمرے میں مقیم تھا۔ اب اس نے کافی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کھانا بھی چھوڑ دیا، اس کے لیے اسپیشل ٹرے سج کے ہوٹل کے کچن سے آتی۔ اس نے لمبے بینک ڈرافٹ لاہور بھیجنے شروع کر دیے۔ وہ مطمئن تھا جس رفتار سے وہ ترقی کر رہا تھا شاید اگلے ہی سال قرضہ بھی اتر جاتا اور اس سے اگلے سال ناظمہ کی شادی دھوم دھام سے ہو جاتی اور اس سے اگلے سال منصور کا داخلہ میڈیکل کالج میں۔
اس کے بعد اماں ابا کے ساتھ حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا، پھر اماں کی پسند کی گئی اچھی لڑکی سے وہ شادی کرے گا اور بس کچھ سال اور دن رات محنت کر کے اتنی رقم جمع کر لے گا کہ پاکستان میں مستقل سیٹ ہو کے ایک اچھا سا گھر بنا سکے، ایک کاروبار شروع کر سکے۔ وہ آنے والے برسوں کی پلاننگ کر کے شدید محنت کر رہا تھا، تبھی شمسی صاحب کی بات نے اسے بوکھلا کے رکھ دیا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کلثوم شمسی سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ کلثوم طلاق یافتہ ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے شوہر سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، دونوں کا ساتھ چند مہینے ہی رہا، وہ کمبخت اس کی دولت کے چکر میں تھا، اس لیے اس معصوم کو پھنسا کے۔ خیر کلثوم تب کب عمر تھی، میں نے جلد ہی اس فریبی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پھر کئی سال کلثوم نے دوبارہ شادی کی حامی نہیں بھری، لیکن میں اسے یوں دنیا کے جنگل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ عرصے بعد میں نے کسی شخص پہ بھروسہ کیا اور وہ تم ہو، مجھے امید ہے کہ تم کلثوم کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوگے۔ لیکن سر میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میرا مطلب ہے ابھی مجھ پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، میں بالکل خالی ہاتھ یہاں آیا تھا، بلکہ اپنے مفلس باپ کو اور بھی خالی ہاتھ کرایا تھا۔ ابھی تک تو میں بمشکل قرضہ اور سود ہی چکا پایا ہوں، میرے گھر کے حالات تو جوں کہ توں ہیں، بہن کی شادی کرنا ہے، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور بہن زیر تعلیم ہے، میری ماں کا برسوں پرانا خواب اپنی چھت کا ہونا ہے، مجھے انہیں کرائے کے مکان سے اپنے ایک مکان تک لانا ہے، مجھے وہ کہتا چلا جا رہا تھا کہ شمسی صاحب نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ یہ تو بہت لمبا پروگرام ہے، اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ یہ سب کرنے کے بعد تم اپنا گھر بساؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے، تم بوڑھے ہو جاؤ گے سرمد، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ کم نہ ہوگا۔ زندگی پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارے خاندان کا، تم اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹتے ہوئے بھی یہ فرض ادا کر سکتے ہو۔ لیکن دوہری ذمہ داریاں، اس نے ایک اور عذر پیش کرنا چاہا، لیکن شمسی صاحب نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ کیسی ذمہ داری؟ کلثوم سے شادی کے بعد تمہارا بوجھ بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا۔ ظاہر ہے ظہور احمد شمسی کا داماد ایسا ویسا شخص تو ہوگا نہیں، تم صرف اس ہوٹل کے مینیجر نہیں بلکہ مالک ہو گئی، یہاں نہیں میرے ولا میں رہو گے، جو کام تم کئی سالوں میں کرو گے وہ چند مہینوں میں ہو جائے گا۔ اور ذرا سوچو کہ اگر کسی وجہ سے یہ ملازمت بھی نہ رہی تو کیا پھر سے راتوں کو ٹیکسی چلاؤ گے؟ شمسی صاحب نے اسے لالچ میں گھیرنے کے ساتھ ساتھ ڈراوا بھی دیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور چند ہی دنوں کے اندر کلثوم احمد شمسی کا شوہر بن گیا۔ کلثوم جو کم کے نام سے مشہور تھی، جس کا باپ پاکستانی تھا اور ماں کوئی غریب امریکن سیاہ فام عورت تھی، جس نے شادی کے 6 مہینے بعد ہی طلاق لے لی تھی اور پھر 2 دن کی کلثوم کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر خود اپنے بوائے فرینڈ کے فلیٹ پر واپس چلی گئی تھی۔ تب کراچی سے نئے آنے والے ظہور احمد شمسی کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا، ورنہ شاید وہ ایسا تگڑا شوہر کبھی نہ چھوڑتی۔ پھر ظہور احمد دن بدن ترقی کرتا شمسی صاحب بن گیا اور سانولی سی موٹے نکوش والی کلثوم بھی جوان ہو گئی۔ حالات بدلتی ہی اس کی شرابی بیوی نشے میں دھوت ایک بار پھر اس کے پاس آئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو اس کے سائے سے بھی محفوظ رکھنے کی خاطر اس کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ وہ بھی چند $100 ماہوار کے عوض خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کی شراب کا خرچہ نکل آیا، اس نے خوب پی اور ایک دن اسی عالم میں مر گئی۔ شمسی صاحب نے بیٹی پر شدید سختی رکھی، وہ یہاں کے ماحول سے بھی خوفزدہ تھے اور کلثوم کی رگوں میں دوڑتے اس کے بدگماش ماں کے خون سے بھی خائف تھے، لیکن کاروبار کی مصروفیت انہیں بیٹی کی طرف سے مکمل توجہ رکھنے سے روکتی تھی۔ ابھی وہ 16 سال کی ہوئی تھی کہ ایک بنگلہ دیشی مسلمان عنایت اللہ کی عشق میں گرفتار ہو گئی۔ شمسی صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی معمولی شکل و صورت کی ہے، یہ گنجا ہو نہ ہو بیٹی کے ذریعے باپ کی دولت پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے، لیکن وہ بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اس خوف سے اس کی شادی تو کر دی، لیکن ساتھ ساتھ داماد کی انکوائری بھی جاری رکھی، اور جیسے ہی ڈھاکہ میں موجود اس کی 2 بیویوں اور 7 بچوں کی خبر ملی، بیٹی کو مطلع کیا اور پہلی فرصت میں طلاق دلوا دی۔ کم یعنی کلثوم اس واقعے کے بعد حد درجہ دل برداشتہ ہو گئی۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور شادی کا تجربہ دہرانے سے صاف انکار کر دیا۔ کئی سال تک شمسی صاحب نے بظاہر اسے اس کے حال پہ چھوڑے رکھا، لیکن اصل میں وہ اندر ہی اندر اس کا گھر بس جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا سب کچھ ان کی بیٹی کو ہی ملے گا، اور ظاہر ہے جو بھی شخص ان کا داماد بنے گا یہ کاروبار اس سے ہی سنبھال لیں۔ پھر کیوں نہ وہ خود دیکھ بھال کے ایسا شریف، محنتی، قابل بھروسہ اور مجبور شخص تلاش کریں جو ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کا بھی سہارا بنے۔ داماد کا مجبور اور شریف ہونا ان کی اولین ترجیح تھا۔ سرمد میں انہیں یہ ساری خصوصیات نظر آئیں۔ تھوڑے سے پس و پیش کے بعد کم بھی مان گئی۔ شمسی صاحب نے سرمد کو اپنی فرزندی میں لینے کا ایک شرائط نامہ اس کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلی تو یہ کہ سرمد ان کے جیتے جی انہی کے مکان میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، وہ تمام مراد کا حقدار بھی ہوگا اور اسے ان کا داماد ہونے کا پروٹوکول بھی ملے گا، مگر وہ بدستور ایک تنخواہ دار کی حیثیت سے کام کرے گا۔ اس کا پاسپورٹ ان کے پاس رہے گا، وہ نیو یارک سے باہر جانے کے لیے اپنے سسر کی اجازت کا پابند ہوگا۔ وہ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا۔ ہر ماہ اس کے نام سے پاکستان ایک معقول رقم بھیج دی جائے گی۔ اس نے سر جھکا کر یہ ساری شرائط مان لی۔ تنخواہ ایک طرح کا جیب خرچ ہی تھا، کیونکہ اس کی رہائش، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب فری تھا۔
پاکستان بھی اچھی خاصی رقم جانے لگی. ہاں البتہ پاسپورٹ ان کے حوالے کرتے ہوئے وہ ذرا ہچکچایا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کے دل کو تسلی دے لی کہ شمسی صاحب بیٹی کے حوالے سے حساس ہیں. پہلے تلخ تجربے نے انہیں محتاط کر دیا، لیکن جلدی وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے. ویسے بھی اگر میں یہ شادی نہ بھی کرتا تو کون سا بھی پاکستان جا سکتا تھا. پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ اپنی شادی کو گھر والوں سے خفیہ رکھیں، کیا پتہ یہ بیل منڈے ہی نہ چڑھے اور کلثوم جلدی اسے فارغ کر دے. لیکن پھر وہ زیادہ دیر تک اس ارادے پر قائم نہ رہ سکا اور اس نے پاکستان اپنی شادی کی اطلاع تصاویر کے ذریعے بھجوا دی. وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا. اماں ابا نے جی بھر کے سلواتیں سنائی. تجھے کمانے بھیجا تھا یا بیاہ رچانے؟ نالائق کیسے کیسے جتن کر کے ٹکٹ کا انتظام کیا اور تو وہاں گھر داماد بن کے بیٹھ گیا. ارے پالا پوسا ہم نے اور کمائی کھائیں دوسرے. ابا کی دعائی کے جواب میں اس نے بمشکل وضاحت پیش کی. ابا میں گھر داماد ضرور ہوں مگر وہ میری کمائی کے محتاج نہیں، الٹا میری یہ ملازمت ان کی عطا کرتا ہے. یہ سارے عیش، یہ ڈالرز. تو یوں کہہ کہ تو نے خود کو بیچ دیا. ابا کچھ سننے پر تیار نہ تھے. وہ بے بسی سے ریسیور ہاتھ میں لیے ان کی جھڑکیاں سنتا رہا. اس سے تو ہم فاقوں مرتے اچھے تھے. بڑھاپے کا سہارا گروی ہو گیا، گلی محلے میں لوگ تانے دیں گے، بھٹی صاحب کا بیٹا گھر داماد ہو گیا، سسر کا کتا بن گیا. تو نے تو میرا کلیجہ ہی نوچ لیا سرمن. تجھے یہی ڈائن ملی تھی میری بہو بنانے کے لیے؟ اماں کو الگ ہی شکایت تھی. کتنے ارمان تھے میرے کہ اپنے لاڈلے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی. کتنی لڑکیاں میری نظر میں ہیں، پر تجھے تو لگتا ہے ماں پر اعتبار ہی نہیں تھا. تیرا خیال ہوگا ماں کھانے نوچنے کو ہی بیٹھی رہے گی، تجھے بڈھا کر دے گی، اس لیے خود ہی چند چاڑ لوں. بے ہدایتہ اتنا ابال اٹھ رہا تھا تو ذرا دیکھ بھال کی لڑکی چنتا. اس سے اچھی بلکہ 1000 درجے اچھی تو برادری میں کتنے لوگوں کی نظر تجھ پر تھی، پر تو نے تو پتہ نہیں کیا دیکھا. نمو نمت تھا، جن پہاڑوں تھا. اماں وہ دل کی اچھی ہے، وہ تسلی دینے کو بولا، حالانکہ اس کے جانے بلا کہ کلثوم شمسی کا دل برا ہے کہ بھلا. دل کا چار ڈالوں گی؟ دل تو وہاں امریکہ لیے بیٹھی ہے، یہاں تو یہ اندھیری اندھیری تصویریں آئی ہیں. لوگوں کو تو یہی دکھانی ہے، کوئی دل تو چیر کے نہیں دیکھا نا. سو باتیں کریں گی برادری والے. نازمہ اور فاطمہ کو بھی یہی گلے تھے. یہ کیسی بھابھی ہے؟ ہم تو خوش ہوئے تھے کہ میم بھابھی آئے گی. بھائی کے گورے گورے گلابی گلابی سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والے بچے ہوں گے. یہ تو چک جھمرا کی رہنے والی لگتی ہے، کسی اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرنے والی. آپ کہہ رہے مسلمان ہے، پاکستانی ہے، لیکن یہ تو ویسٹ انڈیز کی لگ رہی ہے. منصور نے مشورہ دیا. چلے بھائی جان، جو ہونا تھا ہو گیا، بس مال بٹورے اور دفع کریں، جتنی جلدی سمیٹ سکیں سمیٹ لیں. اماں ابا تو بھولے ہیں، میں سب سمجھتا ہوں، کبھی کبھی شارٹ کٹ استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. کوئی بات نہیں، بس کوشش کریں کم سے کم وقت میں اس کا سب کچھ اپنے نام کروا لیں. اسے ہنسی آ گئی. منصور، اس کا چھوٹا بھائی، 2-2.5 سال میں ہی کتنا بڑا ہو گیا تھا، اسے مشورے دے رہا تھا. عقل مند بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نہیں جانتا کہ ہاتھ بندھے ہوں تو عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. یہ امریکہ ہے، یہاں کوئی احمق یا الو کا پٹھا نہیں بیٹھا جسے وہ لوٹ لے. وہ لوٹنے آیا ہے، لوٹنے نہیں. اور پھر جب پیسہ بھی ہو تو ظاہر ہے کون ہے جو کسی اختیار والے اور پیسے والے کو بدھو بنا سکے. وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکا. یوں بھی اب اسے زیادہ بولنے کی عادت نہیں رہی تھی. کم زیادہ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتی تھی. وہ تو شاید اسے بھی پسند نہیں کرتی تھی. سرمد بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کی طرح اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا. حد سے زیادہ سنجیدہ مزاجی کے ساتھ ساتھ چڑچڑا پن بھی کم کی عادات میں شامل تھا. وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل ہو جاتی تھی. سرمد کو اس کے سامنے خاصا محتاط ہو کے رہنا پڑتا تھا. شروع دنوں میں اس نے اپنی محبت اور توجہ کے بلبوتے پر سرام کرنے کی بڑی کوشش کی، حالانکہ یہ اس کے لیے خاصا مشکل تھا. وہ کوئی گلفام نہیں تھا، لیکن ایسا گیا گزرا بھی نہ تھا. 28 سال کا بھرپور جوان تھا، اونچا لمبا گندمی رنگت، سیاہ آنکھوں اور سیاہ سلکی بالوں والا. اس کی پرکشش پرسنالٹی اور مشرقی مقناطیسیت کا شکار ہو کے کئی لڑکیاں اس پہ مر مٹتی تھیں، لیکن شمسی صاحب کے جاسوسوں کے خوف سے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. عمر کے تقاضے اسے رنگینی کی طرف مائل کرتے، مگر وہ دل محسوس کر خود کو کلثوم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا، جس میں کسی بھی مرد کے لیے ذرا برابر کشش نہیں تھی. لیکن اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا رویہ سرد اور انداز لیا دیا ہی رہا. سرمد کو سوچ سوچ کر حیرت ہوتی، وہ بنگالی عنایت اللہ کیسے اس پتھر کے ساتھ دل میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا. سرمد سوچتا، احساس محرومی کی شکار اس عورت کو اگر محبت اور توجہ ملے تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جائے، اس کی بھی اور میری بھی. اس نے کئی بار فون پر ماں اور بہن سے دبے دبے لفظوں میں درخواست کی کہ وہ اس کی بیوی کے لیے کبھی کبھار پاکستانی کپڑے اور زیور وغیرہ تحفتاً بھجوا دیا کریں، لیکن جواباً اماں نے مذاق اڑایا. لو اب وہ محمد علی کا غرارہ پہنے گی، آئے ہائے اس پہ زیور لادنے سے تو بہتر ہے کسی بن مانس کو نت ٹیکا لگا دو. وہ چپ کر جاتا. وقت کچھ اور گزر گیا تھا. اپنی شادی کے 8 ماہ بعد ہی اس نے نازمہ کی شادی کروا دی تھی. اسے بہن کی شادی پر جانے کی اجازت نہ ملی، مگر اسے افسوس نہ ہوا. اسے اعتراف تھا کہ محض اپنے بلبوتے پر اتنی شان و شوکت سے بہن کبھی نہیں بیاہ سکتا تھا.
شمسی صاحب کی عنایات کی بدولت ہی اس نے پچھلے چند مہینوں میں پاکستان میں پیسوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اب اسے کم سے محبت جتانے میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑتی۔ جیسے ہی اس کی دل نے بغیر منافقت کے اسے چاہنا شروع کیا، وہ بھی نرم پڑنے لگی۔ کیا تھی وہ؟ محض ایک عورت، اور عورت کو نرم پڑنے میں دیری کتنی لگتی ہے۔ البتہ اس کے اندر کی خود سری بدستور قائم تھی۔ فرق صرف یہ پڑا تھا کہ اس نے اب اسے اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا، اور احسان مندی کے جذبے سے مغلوب سرمد کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ شادی کے تیسرے سال اسے اسامہ کے ذریعے بیٹی کی خوشی ملی۔ اسامہ ہو بہو سرمد کی تصویر تھا، ہاں البتہ اس کا رنگ باپ کی بنسبت زیادہ صاف تھا۔ اس نے اس کی ڈھیروں تصاویر پاکستان بھجوائیں۔ خدا کا شکر ہے میرا پوتا ماں پر نہیں پڑا۔ اماں نے فوراً فون کر کے مبارکباد کچھ اس انداز میں دی۔ اور بس اب مزید اولاد کی ضرورت نہیں، یہ ڈائن ایسی زنجیروں میں کس کے تجھے باندھنا چاہتی ہے۔ اور ذرا سوچ، خدا نخواستہ اگر اب کی بار بیٹی ہو گئی اور وہ بھی ماں کی شکل کی، تو کیا کرے گا؟ کہ اپنے سسر کی طرح کوئی گھر داماد ڈھونڈے گا؟ بس خاندان میں یہ ریڑھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، ایک تو ہی کافی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے گھر داماد ہونے کا طعنہ دینا نہیں بھولی تھیں، اور وہ ہمیشہ کی طرح جذبہ ہو کے رہ گیا تھا۔ منصور نے FSC میں واجبی سے نمبر لیے۔ سرمد کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اس نے بھائی کو دوبارہ سے امتحان دینے پر رضامند کرنا چاہا، لیکن وہ نہیں مانا۔ چھوڑے بھائی جان، کیا رکھا ہے ڈاکٹری میں؟ اتنے سال کی مغز ماری کے بعد بھی نیری خواری، گلیوں میں رولتے پھر ہیں ڈاکٹر۔ تو پھر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ انجینئرنگ لائن کی طرف آ جاؤ، یا پھر کمپیوٹر کی فیلڈ میں خاصا اسکوپ ہے۔ صاف بات یہ ہے بھائی جان کہ یہ سب میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے پاکستان اور یہاں ملنے والی ٹکی ٹکی کی ملازموں سے سرے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بس آپ مجھے اپنے پاس بلوا لیں۔ اتنے سال ہو گئے آپ کو، اور آپ کی تو سسر کی بھی بڑی پہنچ ہے، ان سے کہیں مجھے اسپانسر کر لیں۔ اس کی فرمائش پہ سرمد ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو منصور؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم مشقت کی اس پھٹی میں خود کو جھونکنا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، یہ فریب نظر کے سوا اور کچھ نہیں، سراسر سراب ہے۔ امریکہ کی چکا چوند پر مت جاؤ۔ تم اتنے لاڈ پیار میں پلے ہو، یہ سخت زندگی تمہارے بس سے باہر ہے۔ یاد نہیں میرا کیا حال ہوا تھا؟ کیا سب بھول گئے جو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ایک وقت کے کھانے پر 24 گھنٹے گزارتا تھا؟ کیسے 2 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے لیے کسی کی ٹیکسی میں دوہرا ہو کے لیٹتا تھا؟ وہ کرب سے بولا۔ بھائی جان، آپ کی بات اور تھی۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ کا جانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میرا تو اپنا سگا بھائی وہاں سیٹل ہے۔ یا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کریں؟ میرا خیال ہے یہی بات ہوگی۔ ہاں ظاہر ہے، جو گھر آپ کا اپنا نہیں، وہاں آپ بھائی کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو خود گھر داماد ہیں۔ ایک بار پھر اس تانے نے اسے کھولا کے رکھ دیا، لیکن وہ غصے کا اظہار کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے گزرے سالوں میں صرف ایک فن پہ عبور حاصل کیا تھا، اور وہ تھا صبر کے گھونٹ پینا اور دل میں اٹھتے جوش کے ابال کو ٹھنڈا کرنا۔ یہاں رہ کے کیا کروں؟ ڈگریاں لے کر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں لوگ۔ آپ کیا جانیں ادھر کتنے حالات خراب ہیں۔ سرکاری ملازمتیں رشوت دے کے ملتی ہیں، اور تنخواہ اس کا تو پوچھے ہی مت۔ پرائیویٹ ادارے والے ویسے بھی تجربہ اور بیرون ملکی کسی یونیورسٹی کی ڈگریاں مانتے ہیں۔ یہاں تو وہی رہ سکتے جس کے پاس کم از کم اتنا سرمایہ ہو کہ وہ بڑے پیمانے پر کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ تو اس نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہو تم؟ پینوراما میں میرے دوست کاشف کے ڈیڈی کی چلتی ہوئی لیدر گارمنٹس کی دکان بک رہی ہے۔ اگر 18-20 لاکھ ہوں تو میں مال سمیت دکان خرید دوں۔ 18-20 لاکھ؟ اتنی رقم؟ وہ بھائی کی طرف سے 1-2 لاکھ کی فرمائش کی توقع کیے بیٹھے تھا، اور اس نے اکٹھا ہی 20 لاکھ مانگ لیے۔ ہاں تو پینوراما میں دکان خریدنا کیا آسان بات ہے، اور پھر اس دکان کی ساکھ بہت اچھی ہے، بڑا نام ہے مارکیٹ میں۔ آپ جتنا بھیج سکتے ہیں بھیج دیں، باقی میں قرضہ لے لوں گا۔ اس کے لہجے میں قطعیت جھلک رہی تھی۔ سرمد نے چپ چاپ 8 لاکھ روپے جو اس نے اپنی تنخواہ میں سے بچایا تھا بھیج دیا۔ باقی منصور نے سود پر قرضہ لے لیا، اور ظاہر ہے یہ قرضہ بھی اسی اتارنا تھا۔ ابا نے صاف صاف کہہ دیا، تم جو رقم ماہانہ خرچے کے لیے دیتے ہو اس سے تو ہم مشکل سے گزارا کرتے ہیں، اس کے قرضے کا سود کہاں سے دیں گے؟ تم نے ہی مشورہ دیا تھا، تم نے ہی راہ دکھائی تھی، تم ہی بھگتو۔ میں نے کب کہا؟ وہ تو خود تلا بیٹھا تھا۔ سب سوچ سمجھ کے اس نے مجھ سے بات کی تھی، اور 25,000 میں آپ کا گزارا کیسے نہیں ہوتا؟ اب تو منصور بھی کمانے لگے۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ لوگ بہت کچھ بچا لیتے ہوں گے۔ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بہت اچھے، کیا منصور اور کیا اس کی کمائی؟ 2-3 مہینے تو یہ اسے دکان سنبھالے، اور تم ابھی سے ہاتھ کھینچنے کی بات کر رہے ہو؟ حساب کتاب مانگ رہے ہو تو پھر سنو، اب میں اس 1500 کرائے والے مکان میں تو نہیں رہتا۔ تمہارا ہی مشورہ تھا کہ ناظمہ کا اچھی جگہ رشتہ کرانے کے لیے اچھے علاقے میں رہائش اختیار کریں۔ سمن آباد کی اس کوٹھی کا کرایہ ہی 7,000 ہے۔ گھر میں 2 ٹی وی چلتے ہیں، فریج ہے، اور اب اس سال ایئر کنڈیشن بھی لگ گیا ہے۔ اسی حساب سے بجلی کا بل آتا ہے۔ گیزر لگوا لینے کے بعد گیس کا بل بھی بڑھ گیا ہے۔ فاطمہ اب کالج جانے لگی ہے، اس کی فیس، ویگن کا کرایہ، کچن کے اخراجات، مجھ بیمار کی دوا دارو، مہمانداری، 25,000 ایسے اٹھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چپ کر گیا۔ شمسی صاحب سے دبے الفاظ میں خرچہ بڑھانے کی بات کی۔ پاکستان میں دن بدن بڑھتی مہنگائی کا رونا رویا۔ انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے نہ صرف پاکستان بھیجے جانے والے ڈرافٹ میں 10,000 کا اضافہ کر دیا، بلکہ اس کی تنخواہ بھی دگنی کر دی۔ وہ ممنون ہو گیا، حالانکہ وہ اس سے کہیں زیادہ کا مستحق تھا۔
شمسی صاحب اسے جتنی محنت لے رہے تھے وہ کسی ایک بندے کا کام نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی کم روح اور بد مزاج بیٹی کو بھی خوش دلی سے بھگت رہا تھا۔ یہ احسان کیا کم تھا، لیکن وہ الٹا ان کا احسان مند ہو جاتا۔ بے وفائی اس کی خمیر میں نہ تھی اور احسان فراموشی اس کے ضمیر کو گوارا نہ تھی۔ وہ یوں ہی کلہوں کا بیل بنا رہا، کلثوم کو خوش اور شمسی صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے بے دام کا غلام بننے کو بھی تیار تھا۔ دوسری طرف خود پہ لگے گھر داماد کے لیبل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے پاکستان بھیجنے والی رقم میں اپنی جانب سے بھی اضافہ شروع کر دیا۔ اس کی جیب عموماً خالی ہوتی، اگرچہ وہ ایک بڑے ولا میں رہتا تھا، عمدہ کھانا کھاتا تھا، عالی شان آفس میں بیٹھتا تھا، لمبی سی گاڑی میں سفر کرتا تھا، لیکن اس کی جیب خالی ہوتی اور وہ یہ بات کسی پر ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ظاہر نہ کرنے کے باوجود نہ جانے کس طرح کم کو اندازہ ہو گیا۔ شادی کے اتنے سالوں بعد اچانک اس نے سرمد کے لیے ذاتی شاپنگ کرنا شروع کر دی۔ عرصے سے اس نے کپڑے نہیں خریدے تھے، اس کے پاس رقم بھی نہ تھی۔ کم نے اس کے لیے شوز، ٹائی، شرٹس اور ٹراؤزرز کا ڈھیر لگا دیا۔ وہ ممنون ہو گیا، بلکہ وہ تو تھا ہی ممنون۔ ممنونیت کا یہ احساس ہر وقت اس کی آنکھوں سے، اس کے لہجے سے چھلکتا رہتا، اور کلثوم یعنی کم جھنجھلا جاتی۔ اسے شروع کے دنوں کی وہ محبت یاد آئی جو کبھی ان کی آنکھوں اور لہجے سے چھلکتی تھی۔ اسی محبت کی نرماہٹ محسوس کر کے اس نے اپنے پتھر دل کو موم کیا تھا کہ وہ شخص پھر سے کٹ پتلی بن گیا، سر ہلانے، احکام بجا لانے والی ایک کٹ پتلی۔ کبھی کبھی اس بے جان کٹ پتلی میں زندگی کی کوئی رمق پیدا کرنے کے لیے وہ حد سے گزر جاتی، اتنی توش اور صفاق ہو جاتی کہ وہ سفید پڑ جاتا، پھر سرخ چہرہ، لیکن نہ اس کی آنکھیں اٹھتی نہ لب کھلتے۔ کم کو سرمد سے غصے کے ساتھ ساتھ ترس آ جاتا۔ اصل شکایت اسے اپنے باپ سے تھی، جس نے اسے شوہر کی بجائے غلام تحفتاً دیا تھا۔ پہل وہ اس غلام کو پا کے مطمئن تھی، اپنے حاکمانہ مزاج کی تسکین کرتی رہی، لیکن پھر اسامہ نے اس کے اندر کی عورت کو جگا دیا، اور عورت جب جاگ جائے تو سب سے پہلے پیار مانگتی ہے۔ اسے بھی پیار چاہیے تھا، لیکن اسے مانگنا نہیں آتا تھا، جبکہ سرمد، اسے پیار کرنا تو آتا تھا، اور شادی کے اولین دنوں میں اس نے کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر کم کے سرد رویے سے سہم کر خود کو دور کر دیا۔ اب اسے محبت جتانے کی جسارت کرنا خاصا دشوار لگا کرتا۔ زندگی اسی ڈھپے گزر رہی تھی کہ ابا نے اسے منصور کی شادی کی اطلاع دی۔ وہ سخت دل برداشتہ ہو گیا۔ منصور کی شادی ہو گئی اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ کیا میں اتنا غیر ہو گیا ہوں؟ بیٹا، ہمیں تو خود اب پتہ چلا، یہ شادی تھوڑا ہی ہے، عشق کا بخار چڑھ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ اس بارے میں کیا بالکل ہی نہیں جانتے تھے؟ میں تو واقعی لا علم تھا۔ تمہاری اماں نے اب بتایا کہ اس نے سرسری سے ذکر کیا تھا کہ وہ کسی نرس کو پسند کرتا ہے، لیکن ماں کے صاف انکار پر چپ سادھ لی اور یوں چپ چپاتی شادی بھی کر لی۔ سرمد خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے اماں کے دکھ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دوسرے بیٹے نے بھی منمانی کر کے ان کی آخری امید بھی توڑ دی تھی۔ کتنے ارمان تھے ان کے دل میں من پسند بہو لانے کے۔ آپ کو اس کی بات مان لینا چاہیے تھی، تب وہ اس انتہائی قدم کے بارے میں نہ سوچتا۔ بتا تو رہا ہوں، اس نے مجھ سے ذکر کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ ماں نے جواب دے دیا اور اس نے اپنی کر لی۔ وہ بھی پاگل عورت ہے، ایک بار مجھے بتا دیتی، میں خود ہی نمٹ لیتا منصور سے۔ لیکن اماں کو آخر اعتراض کس بات پر تھا؟ اب جو بھی ہے، آخر وہ آپ کی بہو ہے، اسے قبول کر لیں تاکہ منصور بالکل ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تمہاری ماں بھلا کسی عیسائی بہو پر کیسے مانتی؟ ٹھیک ہے کہ شادی سے پہلے اسی نے اسلام قبول کر لیا، اب اس کا نام تمہارے بھائی نے عمرانہ رکھا ہے، لیکن ہمارے خاندان کو تو داغ لگ گیا نا۔ منصور نے آخر ایسی حرکت کی کیسے؟ کیوں نہ کرتا؟ تم نے راہ جو کھول دی برخوردار، اس کی ہمت تو بڑھنا ہی تھی۔ وہ اس الزام کی مار نہ سہ سکا۔ ابا جی، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ سب میں نے اپنے لیے نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے کیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شمسی صاحب نے مجھے جو ملازمت دی تھی، کسی بھی طرح میں اس کا اہل نہ تھا۔ مجھ جیسے تو ایسے ہوٹلوں میں بیرا گیری کرتے یا فرش پر پونچھا لگاتے نظر آتے ہیں۔ اگر میں ان کی بیٹی سے شادی کر لینے سے معذرت کر لیتا تو وہ مجھے کھڑے کھڑے فارغ کر دیتے، اور محض سیلز مینی کر کے اور پرائی ٹیکسی مانگ تانگ کے چلانے کے بعد یہ گھر اس طرح نہیں بھر سکتا تھا جیسے اب آپ کو نظر آ رہا ہے، بلکہ اب تک تو شاید وہ قرضہ تک نہ اتار پاتا۔ ہاں بیٹا، جتا لو تم بھی، جتنے احسان کیے ہیں وہ سب جتا لو۔ میں زندہ کس لیے ہوں؟ تمہارے احسانوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تو زندہ ہوں۔ ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور افسردگی بھی۔ سرمد شرمندہ ہو گیا۔ خدا کی قسم ابا جی، میرا مقصد آپ کو دکھی کرنا نہیں تھا، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ منصور کے اس اقدام کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس نے یہ حرکت صرف اپنے دل اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے کی ہے، صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، جبکہ میں تو بھول ہی چکا ہوں کہ میرا کوئی دل بھی ہے۔ وہ رندے گلے کے ساتھ کہتا رہا، لیکن دوسری طرف شاید فون رکھ دیا گیا تھا۔ وہ بے بسی سے ریسیور کو دیکھتا رہا۔ چند دنوں بعد اس نے پھر سے فون کیا۔ مقصد اماں کی دل جوئی کرنا تھا، جو یقیناً منصور کی حرکت کے بعد بے حد ملول اور دل گرفتہ ہوں گی، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ چہک رہی تھی۔ اچھا ہوا تمہارا فون آ گیا، میں تمہارے ابا سے کہہ رہی تھی کہ کال بک کروائیں۔ خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہی ہے، ماشاءاللہ سے تمہارے بھائی کا ولیمہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تم آ تو نہیں سکتے، لیکن اطلاع کرنا تو ضروری ہے۔ ولیمہ؟ وہ متعجب تھا، اتنی جلد اماں نے اسے معاف کیسے کر دیا، لیکن پھر خود پر قابو پا کے پوچھنے لگا،
اماں کیا آپ منصور کو گھر لے آئیں؟ چلیں اچھا کیا، بڑوں کو ہی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اماں یہ سب ہوا کیسے؟ ہاں تو بیٹا اور کیا کرتے، جوان خون ہے، ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ تو گھر داماد بن کے اپنا آپ گروی رکھ بیٹھا، دوسرا کمانے کا حوصلہ نہ تھا، اور وہ کوئی اپنی مرضی سے تو مجھ سے دور نہیں ہوا تھا، میری ناراضی کے خوف سے چلا گیا تھا۔ شادی اپنی مرضی سے بے شک کی ہے، لیکن گرہستی الگ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ایک بلاوے پر بیوی کو لیے بھاگا آیا، وہ اسے نہ جانے کیا جتا رہی تھیں، وہ جان کر بھی انجان بنا رہا۔ اور پہ دلہن کیا بتاؤں کتنی خوبصورت ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، ہیرا ڈھونڈ نکالا ہے میرے منصور نے، میرے گھر میں تو روشنی ہو گئی ہے۔ نازمہ فاطمہ بھی صدقے جا رہی ہیں بھابھی کے، اور پھر اسے گھر لانے میں میرا ہی تو فائدہ ہے۔ بیٹی اپنے گھر چلی جائیں تو بہو ہی سنبھالتی ہے، تمہاری والی سے تو امید نہیں، اب کیا دوسری کو بھی دور رہنے دیتی؟ نہیں اماں، میں نے یہ کب کہا، مجھے تو خوشی ہے کہ آپ نے منصور کو معاف کر دیا اور دل سے اس کی بیوی کو قبول کر لیا۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہاں تو بس بڑے بھائی بن کے اپنی خوشی کا اظہار بھی کرو، اس کے ولیمے پر دلہن کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بھیج دو، میرا خیال ہے سونے کا کوئی سیٹ ٹھیک رہے گا، ساتھ میں کوئی میک اپ کا سامان، پرفیوم وغیرہ تو بھیجو گے ہی؟ جی اماں ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کوئی پاکستان آ رہا ہو تو بھیج دیتا ہوں، زیور آپ یہاں سے ہی خرید لیں، رقم بھیج دوں گا۔ بے دلی سے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کی سمجھ میں اماں کا دوہرا رویہ نہیں آ رہا تھا، کہاں تو وہ اب تک اس کی شادی کو ہضم نہ کر پا رہی تھیں اور اس کی بیوی کا ذکر سنتی سیخ پا ہو جاتی تھیں، اور کہاں اتنی آسانی سے منصور کی عیسائی بیوی کو کھلے دل کے ساتھ گھر میں جگہ دی جس نے ان کے بیٹے سے کورٹ میرج کی تھی۔ شاید انہیں منصور سے بڑا سہارا محسوس ہوتا ہو، کم از کم ان کے قریب تو ہے، جبکہ میں تو ان کی نظروں میں پرایا ہو چکا ہوں، پردیسی ہوں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا۔ کچھ عرصہ بعد ناظمہ نے فون پر اسے اماں اور منصور کی بیوی عمرانہ کے درمیان ہونے والی چپکلش کے بارے میں بتایا۔ توبہ توبہ، اتنی لمبی زبان اور اتنی پٹاخہ لڑکی، آخر کیوں نہ ہو، کم عمر کی تھوڑی ہے، پکی عورت تھی، کتنے سالوں سے تو نرس تھی اسپتال میں، خرانٹ۔ ناظمہ کی رائے پر اس نے تصور میں بھائی کے ولیمے کی تصاویر میں آنے والی بھاوت کو لانے کی کوشش کی، جو اچھی خاصی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب پکا پنسا چہرے پہ سجائی ہوئی تھی۔ کم عمری کے باوجود معصومیت کی ہلکی سی رمق بھی اس کے نقوش سے واضح نہیں ہوتی تھی۔ دلی دل میں ناظمہ سے متفق ہونے کے باوجود اس نے اپنا تبصرہ محفوظ رکھا اور چپ چاپ ناظمہ کی بات سننے لگا، جو جلے دل کے بھپولے پھوڑنے میں مصروف تھی۔ آخر میرے ہی بھائیوں کے نصیبوں میں بڑی عمر کی عورتیں کیوں رہ گئی ہیں؟ اس کی دہائی پر وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ مسئلہ کیا ہے ناظمہ؟ کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتاؤں۔ فاطمہ کا تو آپ کو پتہ ہے کتنی سیدھی بلکہ بدھو ہے، اس بیچاری کو تو نگرانی بنا کے رکھ دیا اس عورت نے، خود ہر وقت تو بستر توڑتی رہتی ہے، مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگا لے۔ فاطمہ غریب تو چپ کر کے سارا دن کام کرتی رہتی ہے، کبھی کبھی اماں بولیں تو یہ نوابزادی طوفان کھڑا کر دیتی ہے، وہ تماشا لگاتی ہے کہ سارا محلہ دیکھتا ہے، اور تو اور ابا کو بھی نہیں بخشتی، میرے اماں ابا۔ اسے سکنے لگی۔ ہائے، دونوں گھل گھل کے ختم ہو رہے ہیں اس چنڈال کے ہاتھوں۔ اور منصور، وہ کچھ نہیں کرتا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو مت تبھی ماری گئی تھی جب یہ نوٹنکی بیاہ کے لایا تھا، آنکھوں دیکھی مکھی نگلی ہے اس نے، آدھا شہر اس کے قصوں سے واقف ہے۔ ہائے ہائے، میری باپ کی تو نسل ہی خراب ہو گئی، دونوں بہویں گنوں کی پوری۔ وہ مزید نہ سن سکا۔ میں نہیں جانتا ناظمہ تم نے عمرانہ میں کیا عجیب دیکھا ہے، دیکھا بھی ہے یا نہیں، لیکن کلثوم کو تم جانتی تک نہیں، اس لیے اس کے بارے میں ایک لفظ تک نہ کہنا۔ توبہ، دونوں بھائی ایک جیسے اپنی زنانیوں کے بارے میں کچھ سن ہی نہیں سکتے۔ صحیح ہے، خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ خدا جانے اگر تمہیں کوئی حور پری مل گئی ہوتی تو تب کیا حال ہوتا تمہارا؟ اس ڈائن کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو؟ وہ جیسی بھی ہے میری بیوی ہے، اور مجھے اس کے مضبوط کردار کا پورا یقین ہے۔ اس کی چند عادتیں میرے لیے ناگوار ضرور ہیں، مگر صرف عادتیں۔ ناظمہ وہ فطرت کی بہت ستھری عورت ہے، اس کے کردار میں کہیں کوئی درار نہیں۔ اس آزاد فضا میں بھی اس نے خود کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ خاک سنبھالا ہوا ہے؟ یوں کہو کہ کسی نے منہ ہی نہ لگایا ہوگا۔ ذرا شکل و صورت اچھی ہوتی تو پتہ چلتا نیک بیوی کتنے پانی میں ہے۔ وہ ناظمہ تھی، سرمد اس کی زبان کا کیا مقابلہ کرتا، خاموش ہو رہا۔ خیر بات عمرانہ کی ہو رہی تھی تو اماں بھی بس نہیں کرتی، منصور شام کو آئے تو ہر بات کو 10 سے ضرب دے کر اسے گرم کرتی ہیں، پھر خوب تو کار ہوتی ہے۔ وہ مزے لے کر بتانے لگی، اور وہ بیچارہ سر تھام کے رہ گیا۔ سرمد کو اندیشہ تھا گھر کا خراب ہوتا ماحول فاطمہ پہ اثر انداز نہ ہو۔ وہ BA کر رہی تھی، اس کے دن بدن اماں پر اس کی شادی جلد از جلد کرنے کا زور ڈالنا شروع کر دیا۔ آخر ایک دن اماں کو ایک انجینئر کا رشتہ بھا ہی گیا۔ لڑکا بڑا سونا، بڑا پڑھا لکھا جوان ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، بس یہ ہے کہ لڑکے کی نوکری کراچی میں۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ جہیز بھلے نہ دو، کراچی میں ایک مکان یا کم از کم فلیٹ خریدو تاکہ کرائے کی جھنجھٹ سے آزادی ملے۔ فلیٹ، اور وہ بھی کراچی جیسے شہر میں؟ یہ کیسے لالچی لوگ ہیں؟ لالچی کیوں؟ سب میری طرح تو نہیں ہوتے جو خالی ہاتھ بہویں گھر میں گھسا ڈالیں اور پھر اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہے۔ دیکھا جائے تو ہماری ہی بیٹی کا فائدہ ہے، ورنہ بیچاری کی ساری تنخواہ کرائے میں نکل جایا کرے گی۔ اور پھر اس کی کسی لیکن کو وہ خاطر میں نہ لائیں، اس کے پاس بچتا ہی کیا تھا جو وہ فلیٹ خریدنے کے لیے ماں کو بھیجتا۔ آخر یہ حل نکلا کہ قسطوں پر فلیٹ خرید لیا جائے۔ یوں لاہور کے ساتھ ساتھ اب کراچی میں بھی ڈرافٹ جانے لگے۔
اسامہ کے 5 سال بعد خدا نے اسے بیٹی دی، زینب۔ نہ جانے کس کھڑی اماں کی منہ سے یہ بات نکلی تھی کہ کہیں اگر تمہاری بیٹی ماں کی شکل کی ہو گئی تو، اور واقعی وہ ماں کی تقریباً سارے نقش چرا لائی تھی۔ وہی سانولی رنگت، لمبا قد، موٹے موٹے ہونٹ، البتہ اس کے بال ماں اور نانی جیسے گھنے گھنگریالے نہیں تھے، بلکہ سرمد کی طرح سیدھے اور سلکی تھے۔ سرمد کو بیٹی کے کم روح ہونے یا سانولا ہونے کا کوئی افسوس نہ تھا، بلکہ وہ تو اسامہ سے بڑھ کر زینب کو چاہنے لگا۔ کم جو بیٹی کو دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی تھی، باپ کی اس کے لیے محبت محسوس کر کے رفتہ رفتہ مطمئن ہونے لگی۔ جب وہ سرمد کو زینب کی پیشانی چومتے یا ہاتھ سہلاتے دیکھتی تو اسے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا۔ ہمیشہ وہ خود کو شوہر کے مقابلے میں کمتر محسوس کرتی رہی اور اندر ہی اندر احساس کمتری کو پال پال کے تلخی کا شکار ہوتی رہی۔ رفتہ رفتہ اس کا یہ احساس کمتری ختم ہونے لگا۔ فاطمہ کی شادی پر جانے کی بھی اسے اجازت نہ ملی۔ ویسے بھی اب شمسی صاحب تقریباً گھر تک محدود ہو گئے تھے، ان پر دل کے 2 سخت حملے ہو چکے تھے۔ کاروبار کی تمام تر ذمہ داری سرمد کے سر پہ تھی۔ ایسے میں خود ہی پاکستان جانے کا خیال بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی اس قید سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ اچانک ایک دن ظہور احمد شمسی نے اسے حیران کر ڈالا۔ وہ اسے کچھ کاغذات تھما رہے تھے۔ یہ سب تمہارا ہے سرمد، تمہاری محنت کی کمائی۔ میری محنت کی کمائی؟ لیکن ڈیڈی، میرا معاوضہ تو آپ مجھے ہر ماہ ادا کر دیتے ہیں۔ وہ حیرت سے ان کاغذات کو دیکھنے لگا جن کے مطابق وہ ایک بھاری بینک بیلنس کا مالک تھا۔ اس کی بات سن کر شمسی صاحب بھولے سے مسکرائے۔ تمہارا معاوضہ؟ تمہاری خدمات کا تو کوئی معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا بیٹا۔ تم نے واقعی داماد بن کے نہیں بلکہ بیٹا بن کے اپنے فرائض ادا کیے۔ تمہارا انتخاب کرتے ہوئے میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ تم ایک شریف اور ضرورت مند انسان ہو۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہی کرو گے جو میں چاہوں گا، اور تمہاری شرافت تمہیں کوئی دھوکہ دینے سے باز رکھے گی۔ لیکن بیٹا، یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ تم اتنے نیک صفت انسان ثابت ہوگے۔ تمہارے کسی رویے سے کبھی یہ نہ لگا کہ تم نہ چاہتی ہو بھی ہمارے ساتھ رہنے پر مجبور ہو۔ میری بیٹی کے ہر خراب رویے کے باوجود تم نے کبھی اس کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا، میری ہر زیادتی خوش دلی سے برداشت کی، میری عزت کرنے میں کبھی تنگ دلی کا ثبوت نہ دیا۔ یہ تمہارا ہی ظرف ہو سکتا ہے بیٹا، ورنہ آج کل تو ہر کوئی اپنی غرض کا بندہ ہے۔ مجھے دیکھ لو، میں نے اپنی غرض اور مطلب کے لیے تمہیں استعمال کیا، تمہاری مجبوریوں کا سودا کرنے سے نہ ہچکچایا، تمہاری آزادی طلب کی، تمہیں تمہارے اپنوں سے برسوں دور رکھا، تمہیں وہ حق نہ دیا جس کے تم مستحق تھے۔ وہ کہتے کہتے ہانپنے لگے۔ ایسا مت کہیے ڈیڈی، آپ کی بدولت میں یہاں تک پہنچا، ورنہ میں کیا تھا؟ آپ نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا، میری دنیا بدل دی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں ایک ملازم ہی سمجھتا رہا، ایک مفت کا ملازم۔ تم ایک معمولی سی تنخواہ میں میرے کاروبار اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتے رہے۔ اتنے بھروسے کا آدمی مجھے کہاں سے ملتا؟ میں نے تم سے ایک نہیں بلکہ 4 آدمیوں کا کام لیا، مگر تمہیں ایک ہی آدمی کی برابر تنخواہ دیتا رہا۔ اس میں میری خود غرضی شامل تھی۔ میں سمجھتا تھا تم اپنی مجبوری کی وجہ سے میرے ساتھ رہنے پر مجبور ہو۔ اگر تمہارا ہاتھ کھل گیا تو تم خود مختار ہو جاؤ گے۔ یہ سب میں اپنے کاروبار کو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر کرتا رہا۔ اسے صرف تم ہی برداشت کر سکتے تھے، اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ مطمئن رہنے لگی ہے۔ وہ تمہاری عادی ہوتی جا رہی ہے، اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتی، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف۔ تمہیں اس کے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے میں نے جو ضروری جانا وہ کیا، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ وہ ان کے بندے ہاتھ تھام کے رہ گیا۔ لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے تمہارے حق کی ساری رقم الگ سے تمہارے نام کے اکاؤنٹ میں جمع کرانی شروع کر دی۔ اگرچہ میرے پاس جو کچھ کلثوم کا ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، میں نے تمہیں اپنا بیٹا مان لیا ہے، لیکن یہ جو رقم ہے یہ صرف اور صرف تمہاری ہے، جو کسی وسیلے سے تمہیں نہیں ملی بلکہ تم نے خود کمائی ہے، اپنی محنت اور ہمت کے بلبوتے پر۔ اس پر تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ اور یہ تمہارا پاسپورٹ۔ وہ رقم سے زیادہ پاسپورٹ پا کے خوشی سے دنگ رہ گیا۔ کچھ روز بعد ڈیڈی کی طبیعت سنبھلتی وہ کلثوم سے مشورہ کرنے کے بعد پاکستان روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس ایک کثیر سرمایہ تھا، اور اس بار اپنی سرزمین پر لوٹتے ہوئے وہ اس سرمایہ کے ساتھ کچھ خواب بھی لایا تھا۔ اپنا ایک گھر بنانے کا خواب، مستقل طور پر پاکستان سیٹل ہونے کا خواب، اپنا کاروبار شروع کرنے کا خواب۔ اسامہ 14 سال کا تھا اور زینب 9 سال کی۔ دونوں کی سولنگ جاری تھی، ایسے میں وہ نہ تو انہیں ساتھ لے جا سکتا تھا نہ ہی کم کو۔ وہ تقریباً 20 سال بعد اپنے وطن جا رہا تھا، اس لیے سخت ہیجان کا شکار تھا۔ اس سے جتنے بھی تحائف خریدے جا سکے اس نے خریدے۔ مزنگ کے پرانے محلے میں وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آیا تھا، اور وہاں سے سمن آباد سے سبزہ زار، اور سبزہ زار سے ہوتی اب وہ گلبرگ کی ایک کوٹھی میں رہائش پذیر تھے۔ ٹیکسی سے اترتے سرمد نے ایک نظر اس سنگل سٹوری پرانی سی کوٹھی کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلا دیا۔ یہ ہے وہ کوٹھی جس کا کرایہ ابا 10,000 مہینہ دے رہے ہیں۔ کاش انہوں نے بڑے بڑے مہنگے علاقوں میں رہائش اختیار کرنے اور کرائے کے مکانوں پر رقم جھونکنے کے بجائے کچھ بچت کر کے ایک چھوٹا سا ہی صحیح مگر اپنا مکان تعمیر کر لیا ہوتا۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ میں اپنے ابا اور اماں کا برسوں پرانا خواب پورا کروں گا۔
وہ عزم کرتا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی، اس لیے پورا گھر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ خود وہ حیرانی سے ایک ایک کو تک رہا تھا۔ ناظمہ بالکل اماں کی اس وقت کی تصویر لگ رہی تھی جب وہ اماں کو پاکستان چھوڑ کے امریکہ گیا تھا۔ اس کے 5 بچے تھے، 4 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ فاطمہ بہت کمزور اور زرد نظر آ رہی تھی۔ اس کے صرف 2 بیٹے تھے، اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ منصور بہت بڑا بلکہ بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر کے بال تقریباً اڑ چکے تھے، جو رہ گئے تھے ان میں سفیدی اتر آئی تھی، نظر کا چشمہ بھی لگا تھا اور توند بھی باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ البتہ اس کی بیوی خوب لشکاریں مار رہی تھی، گہرے کالے رنگ ہوئے بالوں میں بڑا سرنگین کلپ بھی لگا رکھا تھا۔ رات کی اس پہر میٹے میٹے میک اپ کے نقوش واضح تھے اور سرمد کے آتے ہی لپک چپک وہ تیز رنگوں والا ریشمی سوٹ بھی پہن چکی تھی۔ منصور کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور سب سے چھوٹی بیٹی۔ اس کے بڑے بیٹے کی 10ویں میں پاس ہونے کی چھوٹی سی تقریب تھی جس کے لیے دونوں بہنیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ اماں اور ابا دونوں ہی بہت ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ ابا کی نظر تو تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کی زیادتی نے انہیں کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ان کی حالت دیکھ کر افسردہ ہو گیا۔ برسوں کی اداسیاں چند دنوں میں تو ختم نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ رات کی باقی ماندہ گھنٹے بھی یوں ہی ماں کی گود میں سر رکھے گزار دے، لیکن اس کے بھتیجوں بھانجوں کو اپنے گفٹس دیکھنے کی بے قراری تھی۔ ناظمہ نے بھی کہا، ہاں بھائی، جو دینا بچوں کو دے ہی دو تو اچھا ہے، کل تو میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ ناظمہ، میں اتنے عرصے بعد لوٹا ہوں اور تم 2 دن بھی بھائی کے ساتھ نہیں گزارو گی؟ کیوں نہیں، لیکن میں کل سے یہاں ہی پڑی ہوں۔ صبح گھر جا کے ذرا اور کپڑے وغیرہ لے آؤں بچوں کے، پھر پورا 1 ہفتہ تمہارے پاس رہوں گی، لیکن تم میرے اور میرے بچوں کے لیے جو کچھ لائے ہو وہ ابھی دے دو، بعد میں کیا پتہ۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ باہر نکلتی عمرانہ نے پلٹ کر تیز لہجے میں کہا، ہم کوئی چور ہے جو تمہاری چیزیں لے اڑیں گے؟ میں نے کب کسی کا نام لیا؟ چور کی داڑھی میں تنکا۔ خدا کا واسطہ باجی، بھائی جان کیا سوچیں گے، ابھی تو وہ گھر آئے ہیں۔ فاطمہ نے بڑی بیچارگی سے بہن اور بھاوج دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خود اس کا جی مقدر ہو گیا اور یہ تقدر بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے اپنے چاؤ سے سب کے لیے تحفے خریدے تھے، لیکن بدقسمتی سے سبھی کو اپنے اپنے گفٹس کی بجائے دوسرے کی چیز زیادہ پسند آ رہی تھی۔ منصور کے لیے تو خیر 2-3 رنگ کے 2 پیس سوٹ تھے، پھر بھی اس کی نیت نہ بھری اور وہ سرمد کے ہر سوٹ اور ہر شرٹ پہ ہاتھ رکھتا رہا۔ بھائی جان جاتے ہوئے یہ مجھے دے جائیے گا، اور یہ شوز بھی، بلکہ اپنے سارے شوز دے جائیں، آپ کا اور میرا ایک ہی سائز ہے، یہاں جوتے کسی کام کے نہیں ملتے۔ تو کیا ننگے پیر واپس جاؤں گا؟ وہ ہنسنے لگا۔ لے بھلا، آپ کو جوتوں کی کیا کمی؟ وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے کہنے لگا تو سرمد ٹھٹکا۔ ناظمہ کے شوہر اور ادریس نے گرہ لگائی، اور کیا، آپ کے سسر سلامت، جوتے بہت۔ عجیب چبھتا ہوا لہجہ اور زومینی الفاظ تھے۔ امریکہ میں اتنے سال رہنے کے بعد اب اسے ٹیڑھے میڑھے جملوں کی عادت نہیں رہی تھی۔ ناگواری کی لہر نے تکان اس پر غالب کر دی، جیسے وہ اپنوں سے ملنے کی جوش میں بھلائے بیٹھا تھا۔ اس کا موڈ تبدیل ہوتے دیکھ کر فاطمہ کے مشورے پر اماں نے سب پھیلاوا سمیٹنے کا حکم دیتے ہوئے اسے سونے کے لیے کمرے میں جانے کا کہا۔ ویسے بھی صبح ہونے والی تھی۔ اس نے چائے کے گرما گرم کپ کے ساتھ کیک اور بسکٹ کھائے اور سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ ابھی شاید اس کی آنکھ لگے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ عجیب سے شور اور چیخنے چلانے کی آوازوں سے وہ ہڑبڑا کے جاگ گیا۔ غنودگی میں ڈوبے ذہن کو حواسوں میں لاتے ہوئے اس نے غور کیا تو ناظمہ اور عمرانہ کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ بیچ بیچ میں منصور بھی دھاڑ رہا تھا۔ وہ لپک کے کمرے سے نکلا۔ عجیب میدان جنگ گرم تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ ناظمہ سارا سامان سمیٹے جانے کے لیے تیار کھڑی۔ عمرانہ کی 7 نسلیں کھنگال رہی تھی۔ دوسری طرف عمرانہ آستین چڑھائے اپنی 2 دھاری زبان کے جوہر دکھا رہی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے بہت اجنبی سا تھا۔ وہ ادھر ادھر بقایا افراد کو دیکھنے لگا۔ سب کے بچے اپنی اپنی پارٹی کی طرف کھڑے ایک دوسرے کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ منصور صوفے پر دونوں ٹانگیوں پر کیے بیٹھا تھا۔ جہاں ناظمہ کا پلڑا بھاری ہوتا وہ اپنی جنگجو بیوی کو زبانی کلامی کمک پہنچاتا۔ فاطمہ ہاتھوں میں سر دیے بے بسی سے بیٹھی تھی، جبکہ اس کا شوہر ناظمہ کے شوہر ادریس سے الجھنے میں مصروف تھا۔ اماں ایک طرف بیٹھی بیزاری سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ ابا چائے کے گھونٹ پڑتے سراسر لا تعلقی سے پنجرے میں اٹکیلیاں کرتے طوطے کی طرف مگن تھے۔ اس نے خود ہی اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھی۔ ہاں تو بڑے زمیندار کی بیٹی ہے، سب پتہ ہے مجھے کیسے فاقے کرتے تھے تم لوگ۔ یہ تمہارا بھائی گھر داماد بنا اور بیوی کا مال لوٹ کے تمہیں بھر رہا ہے۔ اخ تو لعنت ایسی کمائی پر۔ تیری بڑی حلال کی کمائی ہے، پتہ ہے مجھے کس اسپتال میں تھی اور کس قسم کی نرس تھی، کمپاؤنڈر سے لے کر وارڈ بوائے تک پھنسا رکھے تھے۔ وہ ان دونوں کی الزام تراشیوں سے خائف ہو کر بہنوئیوں کی طرف پلٹا۔ بھائی جان آپ اسے سمجھائیں یا کم از کم اس وقت اسے یہاں سے لے جائیں۔ جاتا ہوں، کتا نہیں جو تمہاری طرح سسرال کے دروازے پر پڑا رہوں۔ وہ نہ جانے کس پر چڑھے بیٹھے تھے جو اسے لتاڑ کے رکھ دیا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اتنے بے رحم الفاظ کسے سنا رہے ہو؟ کسی غلط گمان میں مت رہنا، میں نے کبھی کسی کی اونچی آواز نہیں سنی۔ فاطمہ کا شوہر نبیل بھڑک اٹھا۔ چھوڑے نبیل، جانے دیں۔ فاطمہ نے اس کا بازو تھاما جسے اس نے ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ چلو سامان سمیٹو اپنا، پتہ نہیں کس لیے میں یہاں اس چنگڑ خانہ میں آ جاتا ہوں۔
پھنس گیا ہوں تم سے شادی کر کے، ایک سے ایک نمونہ بھرا پڑا ہے تمہارے میکے میں۔ سرمد لاچاری سے ہر طرف گردن گھما گھما کے دیکھنے لگا، سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ نبیل اب بیوی پہ برس رہا تھا اور وہ آنسو بہا رہی تھی۔ ادریس بھائی غصے میں بچوں کو پیٹ رہے تھے، نازمہ بدستور عمرانہ کے بخیے ادھیڑ رہی تھی اور وہ بیچارہ نہ جانے کس لیے بار بار لپیٹ میں آ رہا تھا۔ میرے بھائی کی کمائی پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے، نازمہ نے سینہ ٹھونک کر اعلان کیا۔ جب اس کا ویزا لگا تو کیا تھا اس کے پاس؟ اس کے ٹکٹ کے لیے میرے جہیز کے زیور بکے؟ کون اتنا حوصلہ کرتا ہے جتنا میں نے کیا؟ ارے جا، سب جانتی ہوں، تو اور تیرا زیور، عمرانہ نے للکارا۔ منصور بھی بیچ میں بول پڑا، وہ زیور تھا؟ چھلکے جیسی جھمکیاں اور تار جیسا لاکٹ، اگر احسان کیا بھی تو بھائی جان سے 10 گنا زیادہ کر کے یہ احسان اتار ہی دیا تھا۔ وہ میرا بھائی ہے، احسان کیسا؟ بہنوں کو سبھی دیتے ہیں۔ ہاں احسان تو تم پر کیا تھا، 20 لاکھ روپے اور سود کے 12 لاکھ، جو سب کے سب تم نے ڈبو دیے۔ عجیب سا کھاتا کھل گیا تھا۔ سرمد نے آخری حل یہی نکالا کہ کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے۔ کچھ دیر بعد جب نازمہ اور فاطمہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ منصور نے بلند آواز میں ڈیک لگا لیا۔ عمرانہ پراٹھے تلنے لگی۔ اماں نے ایک موٹی سی گالی سے اسے نوازا، میری بیٹیاں آ جائیں تو کمینی مکر کرتی ہے، وہ گھر سے نکلتی ہیں تو بھلی چنگی ہو جاتی ہے۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو سے منٹوں میں ماحول کی تلخی زائل ہو گئی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ کچھ دیر قبل یہاں دنگل مچا ہوا تھا۔ سرمد نے اندازہ لگایا کہ یہ ان کے لیے معمول کی بات ہوگی، اس لیے سب اتنے نارمل تھے۔ ابا خوشخبری دینے کے لیے وہ اتنا بے چین تھا کہ اسے مزید رہا نہ گیا اور اس نے اپنا گھر بنانے کا عندیہ ظاہر کر دیا۔ خوشی کے مارے ابا بے حال ہو گئے، اماں بھی اس کا ماتھا چومنے لگیں۔ منصور بھی پرجوش ہو کے نت نئے آئیڈیاز دینے لگا۔ ڈیفینس چلتے ہیں بھائی جان، یا پھر کینال ویو؟ ایک کینال کا پلاٹ بہت ہوگا، اچھا خوبصورت ڈبل سٹوری بنگلہ بن جائے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں منصور، کوئی بنا بنایا بنگلہ اگر مل جائے تو بہتر ہے۔ کیوں رقم برباد کرنی ہے؟ خراب مٹیریل لگا کر بیچتے ہیں یہ ٹھیکیدار۔ آپ فکر نہ کریں، میں کس لیے ہوں، خود کھڑے ہو کر بنواؤں گا۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے، ایسی پائیدار چیز ہوگی۔ بس آپ یہ بتائیں آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ زمین دیکھ لیں پھر یہ طے کریں گے، اس نے کہا، اور منصور اگلے ہی روز اسے مختلف پلاٹ دکھانے لے گیا۔ کینال ویو پہ ایک 2.5 کنال کا پلاٹ اسے پسند آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ 1.5 کنال کے رقبے پہ تعمیر کر کے ارد گرد لان اور سوئمنگ پول کی جگہ چھوڑی جائے۔ نقشہ فائنل ہوا اور زمین خریدی گئی۔ ٹھیکیدار سے بھی معاہدہ ہوا۔ تعمیر کا کل تخمینہ لگا کے اس نے سارے اختیارات منصور کو سونپ دیے۔ کل 60 لاکھ فی الحال اسے تھما دیا۔ میرا خیال اتنے میں کام ہو جائے گا۔ آپ کو مکان کب تک چاہیے؟ منصور کے پوچھنے پر سرمد نے کچھ سوچ کے کہا، ابھی کچھ عرصہ مجھے وہیں رہنا ہوگا، اسامہ کا او لیول ہو جائے تو پھر دیکھوں گا۔ زینب کی خیر ہے، وہ بھی چھوٹی ہے، لیکن اسامہ کی تعلیم متاثر ہوگی اس مرحلے پر تبدیلی سے۔ چلیں پھر تو خاصا وقت ہے، آرام سے ڈیکوریٹ بھی ہوتا رہے گا۔ بس اب خرچے میں ہاتھ کھلا رکھنا، جتنا گڑ ڈلے گا اتنا ہی میٹھا۔ اور وہ واپس امریکہ چلا گیا تھا، منصور پہ مکمل بھروسہ کرتے ہوئے۔ وقتاً فوقتاً اس کے مطالبے پہ وہ رقم بھی بھیجتا رہا۔ ایک مرحلے پر تو اسے محسوس ہوا کہ رقم ٹھیکیدار کے لگائے تخمینے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کے استفسار پر منصور نے وضاحت کی، بھائی جان میں نے نقشے میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، ابا جی نے کہا تھا، ان کے کہنے کے مطابق میں نے اوپر کے پورشن میں چند اور کمرے ڈلوائے ہیں تاکہ نازمہ باجی اور فاطمہ رہنے آیا کریں تو ان کے لیے خاص جگہ ہو، اور پھر میرے بچے بھی تو بڑے ہو رہے ہیں، سب کے لیے الگ الگ کمرے چاہیے۔ جواب میں وہ چپ رہا، لیکن اسے خاموش نہ رہا گیا۔ جب بنگلہ تعمیر ہو جانے کے بعد منصور نے اس کی فرمائش پر بنگلے کی تصاویر اور مووی بنا کر بھیجی۔ باہر سے دیکھنے میں وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے پسند کیا تھا، مگر لان بہت مختصر تھا اور سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ ندارت، جبکہ ایک طرف 2-3 کمرے ڈال کے الگ سے انیکسی عمارت تھی۔ اس نے فوراً پاس پرس کی۔ منصور کے پاس جواب حاضر تھا، انیکسی نہیں ہے بھائی جان، پچھلی طرف تو سرونٹ کوارٹر ہیں اور یہ جگہ عمرانہ نے اپنی بیوٹی پارلر کے لیے بنوائی ہے۔ اس نے کورس کیا جسے وہ کام میں لانا چاہتی ہے۔ اس علاقے میں ایسا جدید اور ماڈرن پارلر خوب چلے گا۔ اور وہ سوئمنگ پول، گرین ہاؤس، ٹینس کورٹ، ان کی جگہ نہیں نکلی، آخر لان بھی تو بنانا تھا، وہی مشکل سے بنا۔ 1.5 کنال کا رقبہ تھا، آخر کہاں گیا؟ اوہو بھائی جان، دراصل میں آپ کو پہلے بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ اصل میں آپ کے جانے کے بعد اس زمین کے کوئی اور بھی حصے دار آ گئے، یہ تنازع والی اراضی تھی، بڑا مسئلہ نکلا۔ بات پوچھیں کس مشکل سے اس مصیبت کو ختم کیا، کتنی رشوتیں دے کر یہ مسئلہ حل کرایا، آخر 1 کنال لے کر ٹلے۔ کیا؟ اور تم نے دے دیا بغیر مجھ سے پوچھے؟ وہ حیرت زدہ تھا، بغیر کسی کاغذی کارروائی کے یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا دل منصور کی کسی بات پر ایمان لانے کو تیار نہ تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں تلملاتا ہوا خاموش رہا۔ ابھی اسے کچھ دن پہلے ہی سب لوگوں کے کینال ویو والے بنگلے میں شفٹ ہونے کی خبر ملی تھی، اور اس کے کچھ عرصہ بعد دوسری خبر ابا کے انتقال کی آئی۔ اسے امریکہ آئے 1.5 سال ہی ہوا تھا، اسے جلدی واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے بھی اس کا ارادہ جلد از جلد مستقلاً پاکستان سیٹل ہونے کا تھا، اور اس سے پہلے پاکستان کا ایک اور چکر لگا کہ وہ شمسی صاحب کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال وہ ان کو اور ان کے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ وقت دے کر ان کی خوشنودی حاصل کر رہا تھا۔ کم نے سرسری سا پوچھا، لیکن اس نے ٹال دیا۔
کوئی فائدہ نہیں، ابا جی کا آخری دیدار تو نصیب نہیں ہو سکتا، ان کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں چند گھنٹے بھی مزید رکھا جا سکے۔ اب سے کچھ دیر بعد ان کی تدفین ہونے والی ہے، میرا وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ وہ مزید کچھ نہ بولی۔ وہ اور زیادہ مصروف ہو گیا۔ اس نے کیم اور شمسی صاحب دونوں پر واضح کر دیا کہ اب وہ پاکستان منتقل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شمسی صاحب نے کوئی تبصرہ نہ کیا، البتہ ان کی شکستگی واضح تھی۔ ان کی عمر اب مزید بوجھ کی متمول نہیں تھی، جبکہ ان کا کاروبار اب بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ انہوں نے سرمد کو مشورہ دیا کہ پیٹرول پمپ اور تینوں سٹورز بیچ دیے جائیں، جبکہ ہوٹل وہ کرائے پر دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ ولا انہوں نے اسامہ کے نام کر دیا تھا۔ بزنس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے سرمد پہلے سے بڑھ کر سرگرم ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جلد بازی میں شمسی صاحب کو کوئی مالی نقصان اٹھانا پڑے، اس لیے اس نے یہ کوشش کی کہ ایک آدھ سال میں سٹورز کی حالت اتنی عمدہ کر دے کہ وہ اچھی سے اچھی قیمت پر بک سکیں۔ اسی دوران منصور کے فون نے اسے چونکا کے رکھ دیا۔ وہ اسے ابا جی کی وصیت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے بنگلہ اپنی چاروں اولادوں کے درمیان شرعی لحاظ سے تقسیم کر دیا۔ سرمد ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن یہ بنگلہ تو میرا بھائی جان، آپ نے خود ہی اسے ابا جی کے نام کیا تھا۔ ہاں، وہ بڑے تھے، ان کے ہوتے ہوئے میں باہر اپنے نام کی تختی کیسے لگا سکتا تھا؟ ان کا سالوں پرانا خواب پورا کرنے کے لیے میں نے کاغذات پر بھی ان کا نام لکھوایا۔ لیکن تم تو جانتے ہو، سب جانتے کہ اس کی اینٹ اینٹ پہ میرا خون پسینہ شامل ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ جھوٹ موٹ یہ سب کر رہے تھے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ کاغذات بھی جھوٹے بنواتے۔ اب تو قانون کی روح سے آپ کے ساتھ ساتھ میں، فاطمہ اور باجی بھی حصے دار ہیں، بلکہ اماں بھی۔ لیکن منصور، میں نے سالوں سے پردیس میں قید تنہائی کاٹی ہے، مشقت کی ہے، یہ پیسے میں نے بڑی مشکل سے کمائے ہیں۔ قانون کو چھوڑ دو، تم اپنی بات کرو۔ کیا تم یہ ناانصافی گوارا کر سکتے ہو؟ ناانصافی کیسی؟ میں نے کوئی دھوکہ دہی کی ہے؟ میں اپنا حق کیوں چھوڑوں؟ باپ نے دیا ہے، جائز حق ہے، چھوڑنے کی تک بھی کوئی نہیں۔ میں ناظمہ سے بات کروں گا، فاطمہ سے کہوں گا، کوئی تو انصاف سے کام لے گا۔ کر لیں بات، ویسے وہ پہلے ہی ایک بات مجھ سے کر چکی ہیں، دونوں ہی آئی تھی بما اپنے شوہروں کے یہ کہنے کے لیے کہ وہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں نہیں رہنے آ سکتی، اس لیے باپ کی جائیداد میں سے انہیں جتنا حصہ ملا ہے وہ انہیں دے دیا جائے، یعنی کہ بنگلہ کی مالیت میں سے جتنے فیصد ان کا حصہ ہے وہ اب ان دونوں کو دینا پڑے گا۔ تو اب تم یہ بنگلہ فروخت کرنے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ میرا کیا دماغ خراب ہے بھائی جان؟ لیکن ان دونوں کو ٹالنا بھی ضروری ہے۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ جتنا ان کا حصہ بنتا ہے دے لا کر فارغ کریں، اس طرح یہ بنگلہ صرف آپ کی اور میری ملکیت ہو جائے گا۔ سرمد پہلے انکشافات کی زد میں تھا، منصور کے بے سر و پا دعوے اسے اور سیخ پا کیے دے رہے تھے۔ کتنے مزے سے وہ پکے پکائے حلوے پہ ملکیت جتا رہا تھا اور اب اس سے مزید رقم نکلوانے کے چکر میں تھا۔ ایک ایسی چیز جس پہ اس کا پورا حق تھا، اس کی ملکیت میں نصف کا حقدار بننے کے لیے اسے اب اور رقم دینا ہوگی۔ اس نے دل میں مزید احمق بنے رہنے سے انکار کر دیا۔ منصور، میرے پاس اب بالکل بھی پیسہ نہیں ہے، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی اندھوں کی طرح اس بنگلے پہ لٹا دی، اور اب مجھے کیا ملا؟ 1/4 حصہ۔ میں کس کے آگے اپنا مقدمہ رکھوں؟ کس سے بات کروں؟ خدا ابا جی کی مغفرت کرے، نہ جانے کیا سوچ کر وہ یہ فیصلہ کر گئے۔ لیکن اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اور بھی کنگال ہو جاؤں تو میری طرف سے صاف جواب ہے، اگر انہیں اتنے ہی پیسے کی ہوس ہے تو ٹھیک ہے، بنگلہ بیچ دو اور ان کے حصے انہیں دے دو، مجھے اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر، بیچوں گا تو میں ہرگز نہیں، آپ کو پرواہ نہیں، لیکن میں نے تو پورا 1 سال مزدوروں کو سر پہ کھڑے ہو کر اس کی ایک ایک اینٹ رکھوائی ہے، اپنی محنت میں یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور سرمد تلخی سے سوچتا رہ گیا کہ اس کی 1 سال کی محنت زیادہ بھاری تھی یا پردیس میں کاٹے 20 سال کی اذیت۔ کسی نہ کسی طرح انتظام کر کے میں فاطمہ اور باجی دونوں کو ان کا حصہ دے دوں گا، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کو مکمل ادائیگی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلے کا 70% مالک اب میں ہوں۔ اس نے جتا دیا اور سرمد دیر تک خود کو تلقین دلاتا رہا کہ یہ الفاظ اس کے اپنے سگے بھائی کے تھے۔ یہ دھوکہ اس کے اپنے خون نے اسے دیا۔ بے اعتباری کا یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ کسی کو اپنے غم میں شریک تک نہ کر سکا۔ اس کی اپنی سگی ماں تک نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس آخری حملے کے بعد وہ اتنا دل گرفتہ ہوا کہ مہینوں پلٹ کر پاکستان کی خبر نہ لی، نہ ہی وہاں سے کسی نے یاد کیا۔ وہ ایک بار پھر سے شمسی صاحب کے کاروبار میں جت گیا۔ اس نے دوبارہ اپنے پاکستان جانے کا ذکر تک نہ کیا۔ کیم نے بھی زیادہ کوریدنے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ وہ شدت سے منتظر تھا کہ کوئی تو پوچھے کہ جس دیس میں جانے کے لیے تم اتنی چاہ تھی، جس چھت کے نیچے بسنے کے لیے تم اتنے خواہش مند تھے، اب کیوں خوفزدہ ہو جاتے ہو؟ اس دیس کے نام سے، اس مٹی کی مہک اب تمہیں بے چین کیوں نہیں کرتی؟ تقریباً 1.5 سال تک اس کے اور بہن بھائیوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ رہا۔ دل ہی دل میں ان سے ناراض ہونے کے باوجود وہ اب بھی منتظر تھا کہ شاید اس کا بھائی اسے پکارے، اسے منا لے، کوئی بہن ہی پیار بھری صدا دے لے، لیکن اس کے برعکس اسے صرف چند سطری خط موصول ہوا، جس میں کسی نے بڑی عجلت کے ساتھ اسے اماں کے گزر جانے کی اطلاع دی۔ اس نے تڑپ کے فون کیا۔ یہ خط کیا مطلب ہے اس خط کا؟ اتنے سالوں میں پہلی بار یہ خط لکھا، اور وہ بھی اس مقصد کے لیے؟ کیا یہ اطلاع مجھے فون پر نہیں دی جا سکتی تھی؟ کیا تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابا کی طرح اماں کے آخری دیدار سے بھی میں محروم رہ جاؤں؟
اگر ایسی فکر آپ کو ہوتی بھائی جان تو آپ خود فون کر لیتے، آپ نے تو پلٹ کے دوبارہ ماں کو نہیں پوچھا، ہمارے فون کیا مفت کے ہیں جو امریکہ کالیں کرتے؟ منصور کے تانے پر وہ یہ جتا نہ سکا کہ لمبی لمبی فرمائشوں سے بھری لمبی لمبی کالیں اسے کتنی تعداد میں موصول ہوتی رہی ہیں۔ دل میں تو یہ ان کا احساس جرم تھا جو اس کا سامنا کرنا چاہتے تھے، یا پھر انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ واپس آ کر بنگلے کی ملکیت پر دعویٰ نہ دائر کر دے۔ حالانکہ وہ تو کب کا اس نقصان کو بھلا چکا تھا۔ ابا کی روح کی تسکین کے لیے اس نے منصور کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ یہ لا تعلقی تو صرف اعتبار توڑے جانے کا رد عمل تھی۔ ابا کے بعد اب اماں بھی نہ رہیں، پاکستان واپس جاتا بھی تو کس کے لیے؟ اب اس کے دل سے وطن لوٹنے کی رہی صحیح امید بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے خود کو بچوں اور گھر میں مگن کر لیا کہ میں ایسے مواقع پر اس کے لیے بڑا جذباتی سہارا ثابت ہوئی۔ ہر گزرتا دن اسے سرمد سے قریب کر رہا تھا، نہ جانے کیسے اس کے بغیر بتائے اس کے ہر دکھ سے آشنا ہو جاتی تھی۔ اب تو کبھی کبھی سرمد بھی اس کے سامنے اپنا دل کھولنے لگا۔ یہ ہمت کلثوم کے اپنے مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے اسے ملی تھی۔ اس نے سرمد پر اب اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ ایک باس کی بجائے اب وہ رفتہ رفتہ بیوی کے سانچے میں ڈھلنے لگی تھی۔ کل تک سرمد اسے اپنے سارے احسانوں کے بوجھ تلے دبا نظر آتا، مگر اب وہ اس کے سامنے مشکور سی نظر آتی کہ کس طرح وہ بستر پہ پڑے مفلوج ظہور احمد شمسی صاحب کی خدمت ایک بیٹے سے بڑھ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اختیارات کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ 5 سال بیت چکے تھے اماں کی وفات کو۔ اب پاکستان سے اس کا رابطہ برائے نام ہی رہ چکا تھا۔ کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی۔ منصور نے جو نیا بزنس شروع کیا تھا وہ بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ اس نے بنگلے کا اوپری حصہ کرائے پہ چڑھا دیا تھا۔ باہر بنا بیوٹی پارلر اور سرونٹ کوارٹر اب ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں تبدیل ہو چکے تھے، جس کی آمدنی پر اس کا گزارا تھا۔ یہ سب اطلاعات اسے ملتی رہتی تھیں۔ والدین کی وفات کے بعد وہ اتنا کبیدہ خاطر ہو چکا تھا کہ اس نے بہن بھائیوں سے عمر بھر رابطہ نہ رکھنے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن چونکہ فطرتاً وہ صاف دل کا تھا، اس لیے گزرتے سال اس کے دل و دماغ سے یہ گرد صاف کرتے رہے۔ اب پھر سے اس کے دل میں اپنی مٹی تک جڑیں پھیلانے کی تمنا چپکے سر اٹھانے لگی۔ وہ اکثر بچوں کو وہاں کے قصے سناتا، چچا اور پھوپھیوں سے غائبانہ تعارف کراتا، اور پھر شمسی صاحب کی وفات بھی ہو گئی۔ اب اسے امریکہ میں بسے رہنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ کلثوم بغیر جڑوں کے کوئی پودا پھلتا پھولتا نہیں ہے، یہاں کوئی اور نہیں تو نانا تو تھے۔ اب یہ دیس ان کے لیے سچ مچ پردیس ہے۔ ان کا بھی حق ہے کہ یہ زندگی کو اپنی تمام تر گرم جوشی کے ساتھ محسوس کریں، اپنے سارے رشتوں سے محبت وصولیں۔ کہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے کسی بھی حتمی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے تم ایک بار بچوں سے پوچھ لو، بلکہ صرف پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں، سنی سنائی کہانیوں سے نہ جانے وہ کیا تصور باندھ بیٹھے ہوں اپنے دیس اور اپنے اپنوں کا۔ ان چھٹیوں میں تم انہیں ساتھ لے جاؤ، پھر جو یہ فیصلہ کریں۔ اور تم کلثوم، تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ نہیں، تم اپنوں کے پاس جا رہے ہو اور میرا کوئی وہاں اپنا نہیں۔ اس کی صاف گوئی جوں کی توں تھی۔ کیوں، کیا ہم تمہارے اپنے نہیں؟ میں، اسامہ، زینب؟ اس نے کلثوم کا تذبذب بھانپ کے کوریدا۔ اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کر بولی، ہاں تم میرے اپنے ہو، تم بھی، اسامہ بھی اور زینب بھی۔ جب تم وہاں ہوگے تو میں ضرور آؤں گی، لیکن پہلے یہ فیصلہ تو ہو جائے کہ تم وہاں رہو گے یا نہیں۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنا فیصلہ مشروط کر دیا اور سرمد بچوں کے ساتھ وطن لوٹنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ وہ 8 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا اور اس بار اس نے گھر والوں کو سرپرائز دینے سے بے پرہیز کیا۔ اپنے آنے کی پیش کی اطلاع اس نے وہاں بھجوا دی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، پاکستان بھی اور پاکستان والے بھی، گھر بھی اور گھر میں رہنے والے بھی۔ بچے بڑے ہو چکے تھے اور بڑے مزید بڑے۔ ناظمہ پہلے سے کہیں زیادہ پھیل چکی تھی اور فاطمہ اور بھی زیادہ کمزور۔ ادریس اور نبیل دونوں کے ماتھے کی تیوریاں بھی ویسی کی ویسی تھیں۔ منصور اور بوڑھا لگنے لگا تھا، جبکہ اس کی بیوی عمرانہ کے نخرے اور بھی جوان ہو گئے تھے۔ اتنے چاؤ اور لاگت سے بنائے گئے بنگلے کی حالت مخدوش تھی۔ در و دیوار روغن سے محروم تھے، فرنیچر، پردے، سب کچھ حال سے بے حال۔ اسے رہنے کے لیے مختصر سا کمرہ دیا گیا۔ زینب کو منصور کی بیٹی کے کمرے میں ٹھہرایا گیا، جہاں ناظمہ کی بیٹیاں بھی آج کل رہ رہی تھیں۔ اس بار اس نے طائف لانے کا تکلف نہ کیا۔ پچھلی بار کا تلخ تجربہ اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ البتہ عذر اس نے یہ پیش کیا کہ اسے کسی کی سائز اور پسند کا اندازہ نہیں ہے، وہ سب کو ان کی پسند سے یہیں شاپنگ کروا دے گا۔ سب کے خراب ہوتے موڈ اسے اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ کر گئے۔ اس پہ مستزاد ان کے بے لاگ تبصرے۔ اے سرمد، تیری بیوی کیا اب بھی ویسی کی ویسی ہے؟ مرد مار۔ ہائے ہائے، لڑکی بھی اس پر چلی گئی۔ کیا تھا جو تجھ پہ چلی جاتی؟ لڑکا بے شک ماں کی شکل کا ہوتا، لڑکوں کا کیا ہے، مگر ہے لڑکی ذات۔ خیر بھائی جان کو کیا فکر، ان کے پاس کیا کم پیسہ ہے؟ فی زمانہ پیسے کی طاقت بہت ہے۔ یہ زینب تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی ماں، توبہ توبہ، اس نے باپ نے بھی تو پیسے کے بلبوتے پر ہمارے بھائی کو قابو کر لیا۔ ہاں سرمد، سنا بڈھا مر گیا، کچھ تجھے بھی دے کر گیا یا سب اپنی حسن پری بیٹی کے نام کر گیا؟ وہ پانی پانی ہوتا رہا۔ اسامہ اور زینب حقیقت سے بے خبر تھے یا پھر انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ یقیناً دونوں کو اپنی ماں اور نانا کے بارے میں تبصرے ناگوار محسوس ہو رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی ناگواری کو چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سرمد بمشکل اس موضوع کو تبدیل کر پایا۔
اس بار اپنے قیام کے دوران اس کا ارادہ قریبی عزیزوں سے ملنے کا بھی تھا۔ اس نے اتفاق چچا کے پوتے کی شادی کی تقریب اس کے آنے کے 6 روز بعد ہی ہو گئی۔ وہ بچوں کو پاکستانی شادی دکھانے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ بہت سے شناسا چہروں کو عرصے بعد دیکھ کر اسے دلی مسرت ہوئی، لیکن یہ محسوس کر کے وہ بجھ سا گیا کہ ان میں سے اکثریت اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے چہمگوئیوں میں مصروف تھی۔ اس نے ان چہمگوئیوں پہ غور کرنے کی بجائے تقریب میں دھیان لگانے کی کوشش کی، مگر کہیں کہیں سے اڑتی کوئی جلی کٹی بات اس تک پہنچ ہی جاتی۔ اسامہ لاؤبالی سی فطرت کا لڑکا تھا۔ اس کا تقریباً سارا دن ہی منصور اور ناظمہ کے بیٹوں کے ساتھ ہی لاہور میں گھومنے گزر جاتا۔ اس کے تاثرات جاننے سے وہ قاصر تھا، لیکن زینب حساس لڑکی تھی۔ وہ رویوں کی خوبصورتی اور بدصورتی دونوں کو بڑی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ اس کی گم سم کیفیت سے وہ سمجھ گیا کہ وہ خود کو یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ اس نے بیٹی سے بات کرنے کی ٹھانی اور اس کی اداسی کی وجہ دریافت کی۔ پاپا، پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ مجھے چاچو پپو کسی سے شکایت نہیں، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتے، نہ مجھے نہ ماما کو، بلکہ پاپا آپ کو بھی نہیں۔ ایسے میں ان کے ساتھ رہنے میں ایزی کیسے فیل کر سکتی ہوں؟ تم غلط سمجھ رہی ہو بیٹی، وہ نہ تو تمہیں ناپسند کرتے ہیں، نہ تمہاری ماما کو اور نہ پاپا کو۔ وہ میری بہنیں ہیں، میں ان کی نیچر سے واقف ہوں۔ انہیں محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا اور ناراضی کو چھپانا نہیں آتا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ سے انہیں کئی شکایتیں بھی ہیں، اس لیے فطری طور پر ان کی شکایتوں اور ناراضی کی زد میں تم بھی آ جاتی ہو۔ اور رہی تمہاری ماں، تو ان کے خیال میں مجھے اپنے خاندان سے دور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہے۔ کبھی خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو۔ نو پاپا، نیور، میں کبھی خود کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتی، وہ قطعیت سے بولی۔ بہت سے لوگ کریئر کی خاطر فیملی سے اور ملک سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے خلاف شادی کر لیتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح اوور ریئیکٹ نہیں کرتا۔ تم نہیں سمجھو گی، یہ پاکستان ہے، یہ لوگ محبتوں اور رشتوں کے بارے میں اتنے وسیع النظر نہیں ہوتے، بلکہ یہ مغرب میں جو خاندان اور اولاد کے حوالے سے تصور ہے، اسے کھلے ذہن کا کہنے پر میرے نزدیک غلط ہے۔ یہ صرف خود غرضی ہے۔ اور اس نے اچانک بات کاٹ دی۔ سوری پاپا، میں آپ سے ایگری نہیں کرتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یورپ اور امریکہ میں فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں محبت اور خلوص کا بالکل ہی جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ مشرقی ممالک نے اخلاق اور محبت پہ اتھارٹی حاصل کر رکھی ہو۔ کیا یہاں خود غرضی، ریاکاری، بددیانتی اور دھوکہ دہی نہیں ہوتی؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ بولتی رہی، آپ دور گئے تھے، ان سے الگ نہیں ہوئے تھے، آپ نے وہاں رہ کر بھی اپنی ساری فیملی کی کیئر کی، انہیں ہر طرح سے سپورٹ کیا، ماما نے ہمیں سب بتایا۔ وہ اکثر اسامہ اور مجھے یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنی میرڈ لائف، بزنس اور فیملی کو بیلنس رکھا اور کیسے بغیر کسی صلے کے سارے فرائض ادا کیے۔ وہ ہمیشہ ہمیں آپ کو آئیڈیالائز کرنے کا کہتی رہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کسی انسان کو اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی زبان سے اتنی بڑی بڑی اور سنجیدہ باتیں سن کر وہ حیران رہ گیا۔ باپ کی خاموشی محسوس کر کے زینب نادم ہو گئی۔ سوری پاپا، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن کئی دنوں سے میں مسلسل ہرٹ ہو رہی ہوں اور میں اپنا یہ دکھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ کس سے کرتی؟ تو تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ وہ تھکا تھکا سا بولا۔ نو پاپا، میں جانتی ہوں آپ میری باتوں سے ناراض بھی ہو رہے ہوں گے، شاید آپ کو غصہ بھی آ رہا ہو سکتا ہے ابھی آپ مجھے ڈانٹنے بھی لگ جائیں، لیکن پاپا مجھے یہ ڈر نہیں کہ آپ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خفا ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی کئی ایک باتیں بری لگنے کے باوجود اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مدلل گفتگو سن کر سرمد مسکرانے لگا۔ تم تو واقعی سمجھدار ہو گئی ہو زینب، اور وقت سے بہت پہلے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے اور تم انسانی رویوں اور رشتوں کی اتنی عمدہ پرکھ کیسے کر لیتی ہو؟ زینب کچھ نہ بولی، اٹھ کے سرمد کے گلے لگ گئی۔ او پاپا، میں آپ کا کیا کروں؟ ماما ٹھیک کہتی تھیں، مجھے صرف اپنا ہی نہیں آپ کا خیال بھی رکھنا ہے، کیونکہ آپ ساری دنیا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، صرف اپنے بارے میں نہیں۔ اس کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ یہ کلثوم میرے اندر تک کیسے اتر آئی؟ وہ زینب کا سر سہلاتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، میں اپنے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن اس لیے کہ میرے بارے میں سوچنے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں، اسامہ، زینب اور کلثوم۔ اس نے پورے وثوق سے سوچا۔ ناظمہ ہر دوسرے دن یہیں آئی ہوتی، جبکہ فاطمہ کے کہنے پر نبیل اسے لاہور ہی چھوڑ گیا تھا تاکہ وہ یہ 2 ہفتے بھائی کے ساتھ گزار لے۔ وہ واحد ہستی تھی جس کے ساتھ زینب کا کچھ وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ ناظمہ کی اب عمرانہ کے ساتھ گاڑی چھننے لگی تھی، بلکہ سرمد دیکھ رہا تھا کہ وہ بعض اوقات بہاوت کی تند و تیز باتیں بھی خوش دلی سے برداشت کر جاتی ہے۔ حالانکہ یہ وہی ناظمہ تھی جو کبھی عمرانہ کے ماتھے پر بل دے کے بھی طوفان کھڑے کر دیا کرتی۔ اسے اپنی بہن کے مزاج کی یہ خوش آئند تبدیلی دیکھ کے خوشی ہوئی، لیکن جلدی اس کی اس خوش مزاجی اور تحمل کا راز بھی کھل گیا۔ وہ اپنی بڑی بیٹی کے لیے منصور سے آس لگائے بیٹھی تھی، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی پروں پر پانی نہ پڑنے دے رہے تھے۔ ناظمہ نے سرمد سے سفارش کروائی، بھائی جان، ناظمہ کو چاہیے تھا کھل کے مجھ سے بات کرتی، آمنے سامنے بات ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ منصور کے کہنے پر عمرانہ چمک کر بولی، آمنے کیا اور سامنے کیا؟ صاف بات ہے کہ میرا طلحہ ناظمہ کی دونوں بڑی لڑکیوں سے چھوٹا ہے،
دوسرے نمبر والی سبوہی سے تو چلو چند مہینوں کا فرق ہے، مگر وہ اندلیب تو پورے 1.5 سال بڑی ہے۔ اتنا معمولی سفر کیا میں نہیں رکھتا ہے، اس نے کہنا چاہا، مگر وہ تمسخر سے کہنے لگی، ہاں بھائی جان آپ تو یہی کہیں گے۔ اس کے دبے دبے طنز کو پی گیا۔ اس کی اوپر تلے کی 4 بیٹی ہیں، کچھ تو بوجھ کم کرنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی جان، میرا بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے، اسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے بھی 4-5 سال لگیں گے۔ باجی اتنے سال اندلیب اور سبی کو بٹھائی تو نہیں رکھیں گی؟ ان سے کہہ دیجئے کہ وقت آنے پر میں انشاءاللہ ہما یا سدرا میں سے کسی ایک کو طلحہ کے لیے مانگ لوں گی، وہ تسلی رکھیں۔ عمرانہ نے بلبلا کے کچھ کہنا چاہا، مگر منصور اسے کڑی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ بس کر عمرانہ، یہ وقت نہیں رہا ایسی باتوں کا، ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، اگر اس کی 4 بیٹیاں تو ایک بیٹی میری بھی ہے، اپنے ہی اپنوں کو ڈھکتے ہیں۔ باجی کا بوجھ ہم بانٹ دیں گے، کل کو ہمارا کوئی بوجھ بانٹے گا۔ بہن بھائی ایسے ہی موقع پر کام آتے ہیں۔ وہ بیوی کو سمجھاتے ہوئے درزیدہ نظروں سے سرمد کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور منصور کو جھجکتے ہوئے مخاطب کیا، منصور بیٹی تو میری بھی ہے۔ بالکل ابھی اس وقت اچانک میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ تم سے اور ناظمہ سے کہیں زیادہ پریشان تو میں ہوں۔ تم لوگ بھرے پورے کمبوں میں رہ رہے ہو اپنے دیس میں، آپ لوگ تو جانتے ہو وہاں ماحول۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ کلثوم کی تربیت نے ایسی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ میری بیٹی اور بیٹا دونوں ہی اللہ کے فضل سے بہت اچھی سوچ اور کردار کے مالک ہیں۔ منصور کیا تم اپنے دوسرے بیٹے طیب کے لیے میری زینب؟ منصور تو بھی چہرے پر تذبذب کے آثار لیے بھائی کی مد دعا سن رہا تھا، لیکن عمرانہ نے بات پوری ہونے کا انتظار تک نہ کیا اور بیچ میں بول پڑی، میرے اور منصور کے درمیان شروع سے یہ طے ہو چکا ہے بھائی جان کہ ایک بیٹے کا رشتہ دودھیال اور دوسرے کا ننہال میں ہوگا۔ اب بیٹھے بٹھائے انہوں نے بغیر مجھ سے مشورہ کیے آپ سے باجی کی بیٹی کے لیے حامی بھر لی، تو ظاہر ہے کہ اب طیب پہ میرا حق ہے۔ میری بھی 3 بہنیں ہیں اور تینوں بہنوں کی بیٹیاں ہیں، کیا مجھے ان کا بوجھ نہیں بانٹنا چاہیے؟ کیا میں اپنی بہنوں کے کام نہیں آ سکتی؟ وہ ہاتھ نچا نچا کے بولتی، کبھی منصور اور کبھی سرمد کو دیکھتی رہی۔ سرمد نے فوراً اعتراض کرنا چاہا، لیکن آپ کی بہنیں، اچانک وہ رک گیا۔ بہت سال بیت چکے تھے، پھر کبھی ایسا ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ عمرانہ ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ کیوں، کیا خرابی ہے میری بہنوں میں؟ وہ تنک کے بولی۔ بھائی جان، عمرانہ کی دونوں چھوٹی بہنیں مسلم گھرانوں میں بیاہی گئی ہیں۔ منصور بھائی کی ادھوری بات کی تہہ تک میں اتر کر آہستہ آواز میں بولا۔ وہ سر ہلا کے رہ گیا، واقعی اسے اس سلسلے میں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنے بیٹوں کے بارے میں خود مختار تھے، جہاں چاہتے فیصلہ کرتے، لیکن پھر بھی اسے عمرانہ کا یوں تنک کے منہ پر جواب دینا پسند نہ آیا۔ جہالت کبھی سدھر نہیں سکتی، انکار کبھی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، مگر یہ عورت، نہ جانے منصور اس کے ساتھ کیسے گزارا کر رہا ہے۔ ہر بات میں اللہ کی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ میری زینب کہاں تک اس جاہل اور بدزبان عورت کو جھیل دی؟ نہ جانے کیوں میں یہ بات فراموش کر گیا۔ اس نے اپنا غصہ پیتے ہوئے حسب عادت اس میں بھی ایک مثبت پہلو ڈھونڈ لیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا سرمد، میں خود بھی یہ بات منصور سے کر سکتی تھی، لیکن وہ اس کا دم چھلا، وہ عمرانہ ایک پل شور کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے جو سلیقے سے یہ بات نبھا دی۔ چلو 4 میں سے ایک کا تو سبب بنا، نہ صحیح بڑی تیسری والی سے، لیکن بھائی میرے، سچ تو یہ ہے کہ جتنی پریشان میں سبوہی اور اندلیب کے لیے ہوں، اتنی ہما اور سدرا کے لیے نہیں ہوں۔ ان کم بختوں کی تو شکلیں بھی اچھی ہیں، اور ان کے جوڑ کے رشتے دودھیال میں بھی ہیں۔ اگر ہما منصور نے لے لی تو ادریس سے کہلوا کے سدرا کے لیے اس کے چاچے تائے پر زور ڈلواؤں گی، مگر یہ سبوہی، یہ تو سل کی طرح میرے سینے پر جمی پڑی ہے۔ ناظمہ نے سرمد سے ساری بات سننے کے بعد کہا، ناظمہ، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، ہاں ذمہ داری ضرور ہوتی ہیں، تو کیا بہن بھائی ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بانٹ نہیں لیا کرتے؟ سرمد کے خیالات جان کر ناظمہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، تو پھر زینب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ناظمہ؟ رفیق کے ساتھ اس کا جوڑ کیسا رہے گا؟ دونوں کی عمر کے درمیان بھی مناسب فرق ہے اور مزاجن بھی دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ رفیع بھی بہت کم گو اور سنجیدہ مزاج ہے، بالکل میری زینب کی طرح۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ناظمہ کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی اور رنگ پھیکا ہو گیا۔ گڑبڑا کے وہ فوراً اس کے اندازوں کی نفی کرنے لگی۔ میرا رفیع تو بڑا ہنسوڑا اور کھلنڈرا ہے، 1 منٹ نچلا نہیں بیٹھتا، وہ تو بس ویسے ہی آج کل، ہاں وہ شاید تمہارے لحاظ سے میں یا پھر تمہارے سامنے خواہ مخواہ سنجیدہ بنا رہتا ہے۔ پھر ایک دم اس نے اپنا لہجہ بدل لیا، اور یوں بھی میں تو تم سے آس لگائی ہوئی تھی کہ شاید تم ہی سبوہی یا اندلیب کی طرف توجہ دے لو۔ تمہارا اسامہ تو طلحہ سے 1.5-2 برس بڑا ہی ہے۔ ہاں اس بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن پہلے تو میری بات کا جواب دو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، پہلے اس معاملے کو نپٹا لے، پھر دوسرا دیکھیں گے۔ دوسرا معاملہ؟ تمہارا خیال ہے میں اس وٹے سٹے پر تیار ہو جاؤں گی؟ نہ بابا نہ، اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا مجھے۔ وٹا سٹا کیسا؟ ابھی تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ بھائی بہنوں کے درمیان بھی اگر یہ تکلف اور گریز ہونے لگا تو رشتوں میں خالص پن کیسے برقرار رہے گا؟ لیکن جو بات تم کرے ہو اس کے نتیجے میں تو رشتے بھی برقرار نہیں رہیں گے۔ میں نے وٹے سٹے کے ہاتھوں بڑے خاندان اجڑتے دیکھے ہیں، مجھے تم باز ہی رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔
ویسے بھی بیٹیوں کے ہوتے رفیع کے بارے میں فی الحال سوچنا نہیں چاہتی۔ آخر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تمہیں اس کی شادی تو کرنا ہی ہے۔ مجھے بھی زینب کی شادی کی جلدی نہیں، ابھی اسے بہت پڑھنا ہے۔ میری مانو تم یہ بات بھی ادریس بھائی صاحب کے سامنے رکھ دینا۔ ظاہر ہے میں بھی کلثوم سے مشورہ کیے بغیر کوئی حتمی جواب تمہیں نہیں دے سکتا، اور پھر بچوں کی رائے جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ تو بس ایسے ہی میں تم سے اپنا خیال ہی ظاہر کر رہا تھا۔ تمہارے اندیشے بالکل بے بنیاد ہیں۔ وٹا سٹا نقصان دہ ضرور ہے، مگر اپنوں میں کیا نقصان؟ اس نے زور دینے کی کوشش کی مگر وہ بدستور نفی میں سر ہلاتی رہی۔ نہ بھائی، تم کسی آس پر مت رہنا، اور نہ ہی دوبارہ یہ ذکر کرنا۔ تمہاری بیٹی باہر پلی بڑی ہے، وہ تو یہاں رہنے سے رہی۔ ظاہر ہے کروڑ پتی نانا کی نواسی، اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ایک بینکر کی بہو بن کے اندرون لاہور کے مکان میں تو نہیں رہ سکتی۔ اور میرا اکلوتا بیٹا، 4 بہنوں کا ایک بھائی، اپنے باپ کا واحد سہارا، اسے کیسے میں 7 سمندر پار بھیج دوں؟ نہ تو مجھ میں اتنا حوصلہ ہے، نہ ہی میں اتنی خود غرض ہوں کہ بھائی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر کی نسل کی واحد وارث کو اس سے دور کر دوں۔ لیکن میں تو اب یہیں وہ اس سے اپنے مستقلاً پاکستان شفٹ ہونے کی اطلاع دینے ہی والا تھا کہ اچانک زور زور سے بولتی عمرانہ کمرے میں داخل ہوئی، اور سرمد مصلحتاً خاموش رہا۔ لیکن بھاوت سے بات چھپا لینے کے باوجود وہ بھائی کو آگاہ کرنا نہ بھولا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ ناظمہ کی سفارش منصور سے کر سکتا ہے تو منصور بڑے بھائی کی بیٹی کے لیے بہن پر دباؤ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ ابھی وہ منصور سے صرف زینب کی بات چھیڑ دینے کے ذکر تک ہی پہنچا تھا کہ وہ کیا اٹھا۔ کیوں اپنی پھول سی بچی رولنی ہے بھائی جان؟ ناظمہ ہے تو میری بہن، لیکن وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، اس کا اندازہ بھی مجھے ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی زبان شروع ہی سے کڑوی ہے، اور مزاج بھی شروع سے ہی 4 نندیں، 2 جٹھانیاں اور 3 دیورانیاں۔ محاذرائی کے لیے ہمیشہ ماحول سازگار رہتا ہے۔ ان سے لڑ مر کے ایسی عادت پڑ گئی ہے باجی کو کہ اب وہ کسی کو بخشنے پر تیار نہیں ہوتی۔ خدا کا واسطہ دوبارہ یہ ذکر بھول کے مت کیجیے گا، بہت پچھتائیں گے۔ آپ کے سامنے کل ساری بات واضح ہو گئی تھی کہ میں کس قدر مجبور ہوں۔ کیا کروں، بیوی کی بھی ماننا پڑتی ہے۔ اس بد نصیب نے اس گھر میں آ کے کون سا سکھ دیکھا ہے؟ کبھی میرے کاروبار کی ناکامیاں، کبھی تنگ دستی، کبھی مایوسی۔ آپ کو کیا خبر، کوئی اور عورت ہوتی، بلکہ کوئی اور ہی کیوں، آپ ہی کی بیوی ہوتی تو دیکھتے کتنے دن یہ خدمت کرتی۔ ایسے میں اس عورت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ منوا سکے، اور کچھ نہیں تو اپنے بیٹے کا فیصلہ ہی خود کر سکے۔ ورنہ زینب کی مجھے کتنی خواہش ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسے دیکھ کے آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آتی ہے۔ ورنہ آج کل کی لڑکیاں، اور کوئی نہیں تو اپنی باجی کی ہی چاروں دیکھ لیں۔ باجی نے بچپن ہی سے خاندانی جھگڑوں میں الجھا کے انہیں پکا کر دیا ہے۔ ہر سازش، غیبت اور مکر میں ماں کے برابر شریک ہوتی ہیں۔ بس آپ کا کہا لوٹا نہیں سکا، اس لیے طلحہ کے لیے سدرہ کی حامی بھر بیٹھا۔ خیر اس کے لیے اس کی ساس یعنی میری بیگم کافی ہوگی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر ایک دم چھپ کر رازداری سے کہنے لگا، کہیں ناظمہ باجی نے آپ کو بھی تو پھنسانے کی کوشش نہیں کی؟ کب سے اس کی عجیب و غریب گفتگو منہ کھول کے سنتا سرمد حوانک پن سے اسے دیکھنے لگا۔ اوہو بھائی جان، ایک تو آپ بہت بولے ہیں، دنیا داری آپ کو چھو کے نہیں گزری۔ کوئی آپ سے سادہ نہ ہو، کہیں باجی کے جذباتی ڈرامے کا شکار ہو کر ان کی اندلیب یا سبوہی میں سے کسی کو چن نہ بیٹھیے گا۔ سچ سچ بتائیے، کہیں باجی نے آپ کے آگے بھی تو رونے نہیں روئے؟ وہ کرودنے لگا۔ سرمد اس کے درست اندازے پر حیران رہ گیا، لیکن اس کی تصدیق نہ کر سکا۔ جو بھی تھا وہ اتنا بلند حوصلہ ابھی نہ ہوا تھا کہ اپنی ہی بڑی بہن کے مزید بخیل ادھیڑنے کا موقع خود فراہم کرتا۔ اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کی حیران ہونے کی باری منصور کی تھی۔ کمال ہے، وہ تو آپ کے آنے کے دوسرے دن ہی یہ پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ اسامہ پر ان کی گہری نظر ہے۔ اتنے لائق فائق گھبرو جوان کے سر اپنی بد مزاج اور جنگجو بیٹی منڈنا چاہتی ہیں۔ آپ کا ایک ہی بیٹا، دیکھ بھال کے بہو منتخب کیجیے گا۔ اب میری بینش کو ہی دیکھ لیں، ماں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے، انشاءاللہ جہاں جائے گی اجالا کر دے گی۔ اس کے سسرال والے عمر بھر ہمیں دعائیں دیں گے کہ کیسا نایاب گوہر ان کے حوالے کیا۔ وہ ٹٹولنے والی نظروں سے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر سرمد کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی سمجھ سے یہ سارا کھیل بالا تر تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا روز ایک نئی الجھن اسے تذبذب میں ڈال دیتی۔ ابھی تک وہ بھائی بہنوں پر اپنا مستقل لاہور شفٹ ہونے کا پروگرام اس لیے ظاہر نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کلثوم کی رائے کے عین مطابق یہ فیصلہ اسامہ اور زینب کی مرضی سے کرنا چاہتا تھا۔ زینب کا تنفر تو اس کی خاموشی اور تحمل کے باوجود اس پہ ظاہر ہو چکا تھا، البتہ اسامہ کی مرضی جاننا باقی تھی۔ وہ رفیع کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا تھا، سرمد نے ہی اسے وہاں بھیجا تھا، اپنے برے وقتوں کے ساتھ ہی سعید کے پاس۔ وہ سعید جو اس کی امریکہ آنے کے بعد اس کا سہارا بنا تھا، جس نے اس کو پہلی ملازمت دلوائی تھی۔ سرمد نے کبھی اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ مائک جو کثرت شراب نوشی کے باعث ڈرائیونگ کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، سرمد نے نہ صرف اس کا علاج کروایا تھا بلکہ اس کو اپنے پیٹرول پمپ پر ملازمت بھی دلوائی تھی۔ سعید جو کئی سال سے امریکہ میں چھوٹی موٹی ملازمتوں کے ذریعے روٹی کمانے کے لیے دھکے کھا رہا تھا، اسے بغیر کسی قسم کی شرائط کے کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضہ دلوایا۔ جلدی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ معمولی پیمانے پہ شروع کیا گیا اس کا کاروبار خوب پھلا پھولا۔ چونکہ اس کی بیوی بچے پاکستان میں ہی تھے، اس لیے 5 سال پہلے وہ اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے واپس چلا گیا تھا اور آج کل اسلام آباد سیٹل تھا۔ سرمد نے آنے سے پہلے اس کو بھی اطلاع کر دی تھی
اور جب سے وہ آیا تھا مسلسل سعید کے بلاوے آ رہے تھے۔ سرمد نے فی الحال اسامہ کو وہاں بھیج دیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سعید کے بزنس کا جائزہ لے، کیونکہ سعید نے اسے اپنے بزنس میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، بلکہ اس نے تو اس کے سامنے اور بھی کئی پروپوزل رکھے تھے جن کے بارے میں اس نے فی الحال غور کرنے کی زحمت نہ کی تھی، لیکن اب وہ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھر میں ہونے والی عجیب سازشی اور دوغلی سرگرمیاں اسے اپنے فیصلے جلد از جلد عمل کرنے پر مجبور کر رہی تھیں، اور اس رات جب اچانک زینب آنسو بہاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ اس کی شکایتوں پر تڑپ کے بہن سے گلہ کرنے گیا تو وہاں ہونے والی گفتگو سن کے اس نے یک لخت اس فیصلے پر عمل کر لیا۔ حالانکہ جس وقت زینب نے اسے اندلیب اور صبوحی کے تبصرے بتائے تو وہ سن کر بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ پاپا بس بہت ہو گیا، آخر ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، خصوصاً جس دن یہ اندلیب وغیرہ آتی ہیں تب تو مجھے اتنا کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بیٹا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بہن بھائیوں کے درمیان مذاق اور چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے، اسے یوں دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ اس نے روتی ہوئی زینب کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، حالانکہ وہ خود حیران ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو زینب جیسی متمل مزاج لڑکی یوں تڑپ کے رو رہی ہے۔ پاپا یہ مذاق ہے، جس دن سے میں یہاں آئی ہوں میری ہر بات ان کے لیے تماشا ہے، ڈرامہ ہے، ڈھکوسلا ہے، میری شلوار قمیض پہننا ان کے نزدیک ڈرامہ بازی ہے، میرا سر پہ دوپٹہ اوڑھنا انہیں ناٹک لگتا ہے۔ کبھی مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں اپنی ماما اور پاپا کے ساتھ ڈرنک کر لیتی ہوں یا چھپ کے اپنا شوق پورا کرتی ہوں۔ واٹ؟ وہ اچھلا۔ یس پاپا، اور یہ تو وہ باتیں جنہیں میں کب سے نظر انداز کرتی آ رہی ہوں، لیکن کل سے پرسوں پہلے تو بینش مجھ سے بڑا دوستانہ قائم کرتے ہوئے مجھ سے یہ گلوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے کتنے بوائے فرینڈس ہیں۔ اس کے سر جھکا کر کہنے پر سرمد بھی نظریں جھکا کے رہ گیا۔ مجھے اس کا بار بار کریدنا برا لگا، پھر بھی میں نے تحمل اور شائستگی سے اسے ٹال دیا، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا وہ اتنی جھوٹی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا چٹپٹے قصے پھپھو کی بیٹیوں کو سنائے کہ کل سے اب وہ یہاں آئی ہوئی ہیں، انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اندلی بینش کو مشورہ دے رہی تھی کہ جب تک میں یہاں ہوں اپنی ممی کے کمرے میں رہا کرے، ورنہ میری کمپنی اسے بھی خراب کر دے گی، اور سبو اپنے بھائی کے بارے میں خدشات ظاہر کر رہی تھی کہ میں اسے پھانسنے کے چکر میں ہوں، اور پاپا یہ سب باتیں وہ میرے سامنے کرتی ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے، اور ان کی اتنی ہمت کیسے بڑھی آپ جانتے ہیں؟ صرف آپ کی وجہ سے۔ لیکن پاپا میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن آپ کی کمزوریوں کی حصہ نہیں بنوں گی۔ میں ان سے خود نمٹ سکتی تھی، لیکن میں آپ کے پاس آئی ہوں صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ خود پہ ہونے والی ہر زیادتی سہ جاتے ہیں، بڑی سے بڑی بات بھی جاتے ہیں، کہ آپ میرے ساتھ یہی سب ہونے دیں گے؟ آنکھوں میں آنسو بھرے اس نے ایسا سوال کیا کہ سرمد تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ منصور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا جب ناظمہ یہاں رہنے آئے تو رات دیر تک سب کی محفل اسی کمرے میں لگا کرتی۔ ڈرائنگ ڈائننگ سے گزرتا ہوا جب وہ بڑے لاؤنج میں پہنچا جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تو منصور کے کمرے کی ادھ کھلے دروازے سے آتی گفتگو میں اپنے نام کی تکرار سن کر وہ وہیں تھم گیا، اور ناظمہ کے الفاظ سن کر تو دنگ رہ گیا۔ آئے ہائے، کیا میرے رفیق کے لیے وہی جمع دار نہیں رہ گئی ہے؟ سرمد کو تو ذرا حیا نہ آئی، کیسے منہ پھاڑ کے کم صورت بیٹی میرے سامنے رکھتی؟ میں تو سچ پوچھو گھبرائی اٹھی، کیسے انکار کرتی؟ دل تو چاہ رہا تھا کس کے ایک تمانچہ رسید کروں اس ذلیل کے منہ پر، اور سرمد کو لگا جیسے اس کے چہروں پر تمانچوں کی بوچھاڑ ہو گئی ہے۔ سنسناتی رخساروں کے ساتھ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ خود تو بغیر ساری عمر سسر کے گھر کا کتا بنا رہا، اب اپنی بیٹی کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی وہی ارباز مار ہے جو اس کی بیوی کے لیے اس کے باپ نے سوچا تھا۔ اس کا خیال ہوگا میرے بیٹے کو 7 سمندر پار لے جائے گا اور اپنی دولت کی رکھوالی کے لیے اسے بھی کتا بنا کے رکھ دے گا۔ جیسے میری ماں مرتے دم تک بیٹی کی صورت کو ترستی رہی، میں بھی بغیر اسے دیکھے مر جاؤں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی دولت پر۔ لیکن باجی آپ بھائی جان سے بات تو کرتی، فاطمہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے ان کا ارادہ ایسا نہ ہو، میرا مطلب ہے وہ رفیق کو گھر داماد بنانے کی بجائے یہیں سیٹل کر دیتے۔ تم الٹی پٹیاں مت پڑھاؤ، منصور نے اسے جھڑک کے رکھ دیا۔ بھائی صاحب کی عادت میں اچھی طرح جان چکا ہوں، وہ کسی کو دمڑی دینے کے روادار نہیں، ہر وقت یہی رونا روتے ہیں کہ جو کماتا ہوں سب بھیج دیتا ہوں۔ ارے اتنے تگڑے سسر کے کاروبار پر جمے بیٹھے تھے، کوئی تو وجہ تھی، پتہ نہیں سسر اور بیوی سے چھپ چھپا کے اندر ہی اندر کتنا مال اپنا کر لیا ہو۔ یہی دیکھ لو، اتنے سالوں میں پلٹ کے اس بنگلے میں اپنا حصہ نہیں مانگا، بلکہ واپس آ کے پوچھ کچھ کرنے تک کی زحمت نہ کی۔ حالانکہ میں تو کتنا عرصہ ڈرا رہا کہ کہیں ان کے آنے سے سارا کھیل نہ بگڑ جائے۔ ابا جی کے بار بار کہنے پر بھی میں نے ان کی بیماری کی اطلاع وہاں نہ دی اور تدفین سے صرف 1 گھنٹہ پہلے خبر بھجوائی کہ کہیں وہ آ کر ان کی وصیت کے کاغذات نہ مانگ لیں اور ان کے جعلی ہونے کا راز نہ کھل جائے۔ لیکن کیا وہ آئے؟ نہیں نا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے ہاتھ سے نکل جانے کا کوئی افسوس نہیں، وہ تو وہاں لمبے ہاتھ مار رہے تھے۔ اس کے انکشاف پر سرمد ڈھہ گیا۔ کتنے سال اس نے اس حقیقت سے نظریں چرائے رکھیں، ذہن میں بار بار پیدا ہوتے اس خیال کو وہ وسوسہ کہہ کر جھٹلا دیتا اور سختی سے خود کو ٹوکتا۔ اپنے ہی بھائی پہ شک تف ہے تم پر، اور اس کا درگزر کرنا کس کام آیا؟ یہ اس کی اس دور کی کمائی تھی جب اسے پیسہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوتا ہے۔ بڑی جان ماری تھی اس نے اس رقم کے لیے۔ آج سب کچھ حاصل ہو جانے کے بعد بھی اسے اس پونجی کے ضائع ہونے کا افسوس نہیں جاتا تھا۔
شاید اس لیے بھی کہ یہ سرمایہ اس نے بھروسہ اور اعتماد کے ہاتھوں گنوایا تھا، لیکن منصور کے نزدیک اس کی چشم پوشی کی وجہ کیا تھی؟ یہ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پھر سے کان کمرے کی آتی آوازوں کی طرف لگائے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امریکہ میں کروڑوں کی جائیداد ہونے کے باوجود وہ ہم پہ ظاہر نہیں کرتے کہ کہیں کسی بہن بھائی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ تو اتنی توفیق انہیں کہاں ہوگی کہ بیٹی کو جہیز میں بنگلہ اور فیکٹری دے دیں؟ وہ تو داماد کو بطور جہیز ساتھ لے جانے کے چکر میں مجھے بھی پھانسنا چاہ رہے تھے۔ وہ تو عمرانہ نے دماغ سے کام لیا اور جان چھڑائی۔ اچھا کیا عمرانہ نے، ظاہر ہے میری بیٹی بھی اب تمہارے گھر آئے گی۔ اس کا گزارا زینب جیسی کے ساتھ تو نہیں ہونے والا۔ کہاں میری گھریلو سی سیدھی سادی بیٹیاں، اور کہاں یہ کھاٹ کھاٹ کا پانی پینے والی امریکن۔ نہیں باجی، ایسی بات نہیں ہے، زینب اچھی لڑکی ہے، فاطمہ نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ امریکہ میں پلی بڑی ہونے کے باوجود اس میں اچھی عادات پائی جاتی ہیں۔ رہنے دو تم فاطمہ، رہنے دو، تم تو ہمیشہ بے وقوف ہی رہو گی۔ زینب جیسی لڑکیاں ہماری تمہاری بیٹیوں کی جیسی نہیں ہوتی۔ اس کی ماں نے اس کی خاک تربیت کرنی تھی، وہ تو خود کسی شرابی حبشن کی اولاد تھی۔ میری سبوہی نے خود بتایا ہے کہ وہ روز رات کو چوری چھپے سٹے لگاتی ہے۔ کیا خبر بوتل بھی چھپا کے رکھی ہو؟ ارے میں تو کنواری لڑکی کی چال پہچان لیتی ہوں۔ یہ تو روز کلبوں میں رلنے والی لگتی ہے، تب اس شکل پہ لعنت برستی ہے۔ سرمد کے اعصاب منجمد ہو گئے، اس کی رگوں میں خون کی بجائے لاوا ابلنے لگا، اس کے برف پڑتے پیر جم چکے تھے، اس کے اندر باہر ایک ہی سوال کی تکرار تھی، کیوں؟ کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظمہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ میری ہی ماں جائی ہے وہ، کیسے وہ میری بیٹی کے بارے میں اتنے بے بنیاد الزام؟ بالکل درست فیصلہ کیا آپ نے باجی، میں تو چھوٹا ہوں، منہ پر سچ نہیں کہہ سکتا، آپ ہی نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتی اور کھری کھری انہیں سنا دیتی۔ منصور کے اکسانے پر ناظمہ نے احسان جتاتے ہوئے کہا، کیا کروں، آخر ہے تو بھائی، اور پھر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ آخر اسے اپنی بیٹی بھی تو ٹھکانے لگانا تھی، اسامہ کے لیے، اسامہ جو اسی حبشن کا بیٹا ہے جس کا خون زینب کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میری بیٹی ان کے لیے گالی ہے تو اپنی بیٹی میرے گھر میں دینے کے لیے وہ اتنی بےتاب کیوں ہے؟ بھائی مان گیا ہوں اپنے بھائی صاحب کو، چالے چلنا تو کوئی ان سے سیکھے، کس قدر چلاکی اور مکاری سے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہی منصور تھا جو 2 روز قبل اسے کہہ رہا تھا، بھائی جان آپ بھولے بہت ہیں، دنیا داری تو آپ کو چھو کر نہیں گزری، کوئی آپ سا سادہ بھی نہ ہو۔ منصور کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجیں، وہ خود کو سنبھالتا ڈولتے قدموں کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ ہاں، کوئی مجھ سا بھی نہ ہو، کمزور، بے بس، بزدل۔ محبت نے مجھے بزدل بنا دیا تھا، اپنوں کی محبت، میں بزدل ہی تو تھا۔ ڈرتا رہا میری کسی عمل سے یہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، مجھے خود سے الگ نہ کر دیں۔ زینب سچ کہتی ہے کہ جن کی ناراضی کے ڈر سے آپ دل کی بات نہ کہہ سکیں، وہ اپنے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کم از کم اتنا مضبوط تو بننا ہی ہوگا کہ اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی انگلیاں توڑ کے رکھ دوں۔ ایک محبت نے اسے کمزور بنا دیا تھا تو ایک محبت نے اسے مضبوط بنا دیا۔ یہ محبت اس کی بیٹی کی محبت تھی، اسی محبت نے اسے پھر سے ان کا سامنا کرنے پہ اکسایا۔ اس کے ایک دم اندر آ جانے سے عمرانہ، منصور اور ناظمہ کے کہے تھم گئے۔ بھائی جان آپ اس وقت، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے منصور نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، اسامہ کا فون آیا تھا اور ابھی اس نے پروگرام فکس کرنے کے بعد میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ کیا؟ وہ چاروں بےتابی سے کہہ اٹھے۔ یہی کہ صبح کی فلائٹ سے میں اور زینب اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اسامہ کو وہ شہر بھی پسند آیا اور سعید کا آئیڈیا بھی۔ دراصل میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، میں اپنے دوست سعید کے مشورے پر اسلام آباد میں ایک 5 اسٹار ہوٹل کھولنا چاہتا ہوں۔ اسی مقصد کے لیے میں نے فیملی سمیت پاکستان مستقلاً شفٹ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور ناظمہ، تم سے اور منصور دونوں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو سعید کی بیٹی عروبہ پسند آ گئی ہے، اس لیے تم دونوں کی خواہش پوری کرنا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری منصور اور ناظمہ کے چہرے دیکھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ حالانکہ تم دونوں نے ہی اسامہ کے لیے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ میں خود دست بذب کا شکار تھا کہ بینش اور اندلیب میں سے کس کا انتخاب کروں۔ ایک کو پسند کرتا ہوں تو دوسرے فریق کو ناراضی کا خدشہ تھا، اور ویسے بھی مجھے تو کوئی درست مشورہ دینے والا ہی نہیں تھا۔ اگر منصور سے پوچھتا ہوں تو اس کی رائے کے مطابق اندلیب اور سبوہی میرے بیٹے کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے۔ وہ کچھ ذکر تو کر رہا تھا ان دونوں کی تلخ مزاجی اور بد زبانی کا، اور بھئی میرے گھر کا ماحول تو بڑا پرسکون ہے، میں اس میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اس کے صاف صاف کہنے پر ناظمہ نے دانت کچکچاتے ہوئے منصور کو دیکھا، جو اتنی کھری سن لینے کے بعد آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا۔ سرمد نے مزید کہا، ادھر ناظمہ کی رائے بھی بنش کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں تھی کہ وہ دن میں ایک تنکا تک نہیں توڑتی، اور تو اور کئی سالوں سے میٹرک نہیں پاس کر پا رہی، جبکہ اسامہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس کا گزارا نان میٹرک کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرانہ نے کھا جانے والی نظروں سے نند کو دیکھا، جس کو اعتماد میں لے کر ہی اس نے یہ ڈھونگ رچا کے رکھا تھا کہ بنش 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ جاتے جاتے میں ایک دفعہ پھر آپ دونوں سے معذرت کروں گا، میں نے تو کوشش کی تھی کہ ہمارا رشتہ آئندہ نسلوں تک جڑ پکڑ جائے۔ زینب کا معاملہ تم دونوں کے آگے رکھنے کی بھی یہی وجہ تھی، ورنہ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں، لیکن اگر ایسا کچھ طے نہ ہو پا سکا تو خدا کی یہی مرضی ہوگی۔
میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اس لیے میرا یقین ہے اللہ بھی ہر کام میں اچھائی ہی اچھائی رکھتا ہے۔ عروبہ اچھے گھرانے کی تعلیم یافتہ پردہ دار لڑکی ہے۔ یہ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی اقدار دیس میں رہنے والے لوگوں کی بنسبت زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ وہاں کی سرد بے رحم ہواؤں کے ڈر سے ہم اپنی نسل کو زیادہ سنبھال کے بچا رکھتے ہیں۔ اسامہ کو ایسی حیادار اور مشرقی لڑکیاں پسند ہیں، اور میں بھی اپنی آئندہ نسل کے لیے ایسی بہو کا متلاشی تھا۔ اور بالکل یہی خیالات میرے امریکہ میں رہنے والے دوست انور کے ہیں۔ وہ بھی اپنے آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کے لیے ایک ایسی بہو کی خواہش مند ہے جو حسن صورت کی بجائے حسن سیرت سے مالا مال ہو، جو اپنی ستھری سوچ اور پاک کردار کے بلبوتے پر مغرب کی بے باک فضا میں بھی ایک آئیڈیل گھرانہ تشکیل دے سکے۔ اس لیے اس نے زینب کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اور کینیڈا کی پاکستان ایمبیسی میں اعلیٰ پوسٹ پر سفارتکار بھی ہے، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ میری خواہش تھی اگر میں پاکستان شفٹ ہو رہا ہوں تو بہتر ہے زینب بھی میرے پاس رہے، لیکن مجھے یہ جان کے بڑا دکھ ہوا کہ یہاں سب دل لبھانے والی صورتوں کے طلبگار ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ زینب نے قرآن مجید بما تفسیر کے پڑھ رکھا ہے اور وہ باقاعدگی سے اسلامک سینٹر میں تبلیغی درس کے لیے جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے اس گھر میں بھیجوں جہاں اس کی ضرورت ہو، قدر ہو۔ اپنے مذہبی رجحان کی بدولت وہ بھی کسی دیندار شوہر کی آرزو مند ہے۔ یہ تو خدا کا ہی بنایا ہوا قانون ہے کہ دیندار کو دیندار، حیادار کو حیادار اور پاک باز کو پاک پاک ساتھی ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے ناظمہ، منصور اور عمرانہ کی دھواں دھواں ہوتے چہرے دیکھے۔ فاطمہ کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سکوت کو توڑنے میں پہل کی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھائی جان۔ اس کے لہجے میں حقیقی مسرت کی جھنکار تھی۔ واقعی آپ کا ایمان درست ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جو بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، آپ کے اور آپ کی اولاد کے حق میں تو بہتر ہی ہوا۔ سرمد نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کمرے سے نکل گیا۔ سامنے ہی زینب چہرے پر ہزاروں سوال لیے کھڑی تھی۔ اس نے بیٹی کے شانے پر بازو دراز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ساری پیکنگ مکمل کر لو، ہم صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب آپ نے بالکل سچ کہا؟ وہ اس کے اس بیان کو انتقامی کارروائی سمجھ رہی تھی۔ تمہارے پاپا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زینب۔ مجھ میں اور بہت سی کمزوریاں ہوں گی بیٹا، لیکن میں نے نہ تو کبھی کسی کو دکھ دینے کی کوشش کی، نہ ہی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا۔ ہمیشہ نیک نیتی سے خود سے وابستہ ہر شخص کو مطمئن رکھنے کی کوشش کی۔ شاید خدا کو میری یہی ادا پسند آ گئی ہو، تب بھی تو اس نے مجھ پر ہمیشہ اپنا کرم رکھا۔ بے وطنی کا دکھ دیا تو رزق بھی بے حساب اتارا۔ بہن بھائیوں کی وفا تقدیر میں نہ تھی، لیکن اس نے مجھے اس قابل تو بنایا کہ مرتے وقت میرے ماں باپ کے لبوں پر میرے لیے دعا ہوگی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، اس لیے میرے پاس ان کھوکھلے سہاروں کی بجائے دوستی، محبت اور اعتماد کے وہ مضبوط ستون ہیں جو خدا نے میرے ہر دکھ اور محرومی کے مداوع کے طور پر مجھے دیے ہیں۔ تم، اسامہ اور کلثوم، تم تینوں کا وجود ازالہ نہیں بلکہ انعام ہے میرے لیے۔ اس نے زینب کا ماتھا چوم لیا۔ اچھا جی، تو یہ چھوٹا سا ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ ایسا کوئی لو سٹوری نہیں تھی، لیکن ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں تکلیف دہ حقیقت تھی ہمارے معاشرے کی۔ انفارچونیٹلی جو باہر چلے جاتے ہیں، بہت پہلی بات ہے جب وہ جاتے ہیں تو پوری فیملی ہی کوشش کرتی ہے، اپنی قربانیاں دیتی ہے۔ اسپیشلی سب سے اماں پہلے اپنے زیور بیچتی ہیں، ابا اپنے بائک بیچ دیتے ہیں، کوئی زمینیں بھی بیچ دیتے ہیں، مطلب بیٹیوں کا بھی ایسا ایک طرح سے وہ اس کو دے کے بھیج دیتے ہیں۔ تو بہت کچھ لوگ خیر واپس آ جاتے ہیں، وہاں پہ نہیں سیٹل ہو پاتے، نہیں محنت کر پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور کچھ بالکل ہی جی جان مار دیتے ہیں، اپنا آپ ختم کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ سرمد ٹیکسیوں میں سوتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے اور پھر گھر پیسے بھیجواتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ نا وہ پیسوں کے عادی ہوتے جاتے ہیں گھر والے، کیونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس پیسوں کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ بھائی ان کو یاد آتے ہیں، بیٹے یاد آتے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے نا، جو چیز آپ سے دور ہوتی ہے وہ پھر ویسی اس میں وہ کشش نہیں رہتی، یا پھر میرے خیال سے پیار بھی کم ہو جاتا ہوگا، تو وہ پھر ان کے صرف پیسے ہی اچھے لگتے ہیں، اور بہن بھائیوں میں بھی وہ والی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ جو پاس ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، جو دور ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان وہ چیز رہتی نہیں ہے، اور جو شاید دور ہوتے ہیں وہ بھی ایسی کشش نہیں محسوس کرتے ہیں، وہ بھی صرف امی اور ابو ہی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا وہ والا ریلیشن پھر نہیں رہتا، لیکن وہ ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے، اسپیشلی پاکستان میں۔ یہاں پہ تو پہلی بات ہے، گھر کا اگر چلانا ہے سسٹم تو ایک کو باہر بھیجو، اور پھر وہ پوری زندگی وہیں پہ خوار ہو جاتا ہے، اور گھر پیسے بھیجتا دیتا ہے، وہ خوار ہوتا ہے، لیکن پورا جو اس کا گھر ہے وہ چل جاتا ہے، سارے بہن بھائی پڑ جاتے ہیں، سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں، گھر بار بن جاتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں
تو پھر اگر ان کی شادی ہوئی بھی ہے، شادی ظاہری بات ہے پاکستان میں بیوی رکھتے ہیں، تو ان کی بیوی اور ان کی بھی وہ اٹیچمنٹ نہیں رہتی، کیونکہ وہ الگ سے الگ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، بیوی ایک الگ سے رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ بچوں کو وہ ڈفرینٹ سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایکچولی میں نے یہ سب دیکھا ہے، میرے ابو پوری زندگی باہر رہے ہیں، اتنے عرصے کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تھے تو خوشی تو ہوتی ہے، اب ظاہری بات ہے فادر ہیں آپ کے، لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جو آپ ساتھ رہ کے فیل کرتے ہیں نا، اتنے عرصے کے بعد کوئی بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ والی فیل نہیں آتی۔ لیکن وہ جو بیچارے باہر گئے ہوتے ہیں وہ تو اپنی پوری زندگی ختم کر دیتے ہیں نا، پردیس کاٹتے ہیں تاکہ فیملی خوش رہے، فیملی، لیکن کبھی تو واپس آنا ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو پھر سرپرائز، تو سب کو سرپرائز مل جاتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے ایسے بس، لیکن ہو جاتا ہے، کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ اللہ حافظ۔